بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور کا محل۔ جب جنوں اور چڑیلوں میں ایک جنگل کی ملکیت پر آپس میں ٹھن گئی تو ایک رات موقع پا کر جنوں نے، جو کہ آدم خور جنات کہلاتے تھے، چڑیلوں کی نگری پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے بڑی بے دردی سے نر اور مادہ چڑیلوں کو چیرا پھاڑا اور تہہ تہہ کیا۔ بہت سی چڑیلوں کو شیشے کی بوتلوں میں بند کر کے انہیں سمندر کے مختلف حصوں میں ڈبو بھی دیا۔ اسی مار دھاڑ اور لڑائی میں بعض چڑیلیں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئیں۔ فرار ہونے والی چڑیلوں میں 4 بہنیں بھی تھیں، جن کی صرف ایک ایک آنکھ تھی، وہ بھی ہر ایک کے ماتھے کے وسط میں۔ رات کو سونے سے قبل یہ چاروں بہنیں اپنی اپنی آنکھ ماتھے سے نکال کر سرہانے رکھ لیا کرتی تھیں۔ صبح سویرے جب ان کا دل بیدار ہونے کو چاہتا تو اپنی اپنی آنکھ تکیے کے نیچے سے نکال کر ماتھے پر سجا لیتیں۔ یہ چاروں بہنیں ایک عرصہ تک بیابانوں، جنگلوں اور ویرانوں کی خاک چھانتی پھریں، مگر انہیں کہیں بھی سکون سے رہنا نصیب نہ ہوا، کیونکہ وہ جہاں کہیں بھی جاتی تھیں جنات کی مار کھاتیں اور دربدر ہوتیں۔ وہ ایک ایسے جنگل میں جا پہنچی جہاں دور دور تک کسی جن کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا تھا، اور جب انہوں نے خود بھی گھوم کر اس پورے جنگل کو کھنگالا تو انہیں کہیں بھی کوئی جن نہ ملا۔ وہ چاروں بڑی خوش ہوئیں اور بولیں کہ چلو کم از کم دنیا کے اس حصے میں تو جنات کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا، وہ اس جنگل میں بڑے سکون اور اطمینان سے رہ سکتی ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ وہ اس جنگل کے کسی حصے میں رہائش رکھیں، انہوں نے یہ جان لینا چاہا کہ آخر اس جنگل میں جنات کے نہ ہونے کی کیا وجوہ ہو سکتی ہے۔ عموماً ایسے جنگلوں میں تو جنات کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس راز کو پانے کی خاطر انہوں نے ایک بار پھر جنگل کے ایک ایک حصے کو بڑے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ پھرتے پھراتے وہ ایک ایسے کنویں پر جا پہنچی۔ کنویں کا دہانہ کافی وسیع تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کنواں کافی وسیع و عریض اور گہرا ہے۔ اس پر جب وہ کنویں میں جھانکنے کی خاطر آگے بڑھیں تو ان چاروں کے وجود میں بیت مجنوؤں کی طرح لرزنا اور کانپنا شروع کر دیا۔ انہیں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کسی کے انجانے اندیکھے ہاتھ انہیں بری طرح سے دبوچ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی سہمی ہوئی ایک ایک آنکھ سے ہی اپنے چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید کوئی جن ان سے دور اپنے شہر سے انہیں مقید کرنے میں کوشاں ہے، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ لیکن دور و نزدیک تک انہیں کوئی بھی جن دکھائی نہ دیا۔ ان کی نظریں کنویں کی دائیں جانے والے حصے پر جا پڑیں، جس پر وہ چاروں لرز کر ایک دم پیچھے ہٹ گئیں۔ اب ساری بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ کنویں کے ساتھ والے حصے میں ایک قبر تھی۔ چاروں چڑیلیں جان گئی کہ یہ کسی آدمزاد بزرگ کی قبر ہے، اور قبر والی ہستی یہ نہ چاہتی کہ اس کے قرب و جوار میں کوئی پلیت شے آ کر رہے۔ چونکہ وہ چاروں قبر کے نزدیک جا پہنچی تھیں، اسی لیے ان چاروں کی حالت غیر ہو کر رہ گئی تھی۔ چڑیل چونکہ نجس مخلوق ہے، اسی لیے وہ خود اس بات کا احساس کرتے ہوئے وہاں سے ٹل گئیں۔ کچھ دور پہنچتے ہی ان کا خوف اور لرزنا ختم ہو گیا تھا۔ پہلے تو ان چاروں نے سوچا کہ وہ یہ جنگل چھوڑ کر کہیں اور جا بسیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ وہ کہاں جا سکتی ہیں، وہ تو جہاں کہیں بھی جاتی ہیں جنات انہیں دتکار دیتے ہیں۔ ان کی قسمت اچھی ہے کہ کسی جن نے انہیں بوتلوں میں بند کر کے کسی سمندر میں نہیں جا پھینکا۔ اگر وہ ایسا کرنے پر تل جائیں تو انہوں نے ان کا کیا بگاڑ لینا تھا، اپنی کئی بہنوں اور بھائیوں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بوتلوں میں قید ہو کر رہ جاتیں۔ جب وہ قبر سے کچھ دور ہٹ کر ایسی ہی باتیں سوچ اور کر رہی تھیں کہ سب سے بڑی بہن، جس کا نام چھمکی تھا، دوسری بہنوں یعنی رمکی، دمکی، سمکی سے کہا، میرے خیال میں ہمیں اس پاک مزار سے ہٹ کر اپنی رہائش گاہ قائم کر لینی چاہیے۔ مجھے تو قبر والے بزرگ بہت ہی نیک اور نرم دل معلوم ہوتے ہیں۔ یہ صرف اپنی مخصوص حد تک ہی ہم جیسی کسی مخلوق کو برداشت نہیں کرتے، ورنہ جنگل کے اور حصوں میں انہیں کوئی تعلق نہیں۔ جنگل میں نیک مخلوق رہے یا بد اور پلیت رہے، انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس لیے میری بہنوں، ہمیں اسی جنگل کے کسی اور حصے میں چل کر رہنا ہوگا۔ ہم یہ جنگل چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، کیونکہ یہی تو ایک ایسا جنگل ہے جس میں ظالم جنات نہیں پائے جاتے۔ سمکی نے کہا، کہتی تو تم ٹھیک ہو چمکی، لیکن جگہ بھی تو پسند کرو جہاں ہم اپنے لیے محل بنا کر سکون اور اطمینان سے رہ سکیں۔ اس پر رمکی نے سمکی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ارے محل بناؤ گی بے وقوف، اگر ہم نے اس جنگل میں محل بنا لیا تو جلد کسی عامل کی گرفت میں آ جائیں گی۔ دور دور سے آدمزادوں کو ہمارا محل دکھائی دے جائے گا،
اور وہ محل دیکھتے ہی اس پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ سمکی نے دمکی کی بات کا برا مناتے ہوئے کہا، ایسے ہی آدمزاد حملہ آور ہو جائیں گے؟ یاد رکھو، میں محل کے ہر دروازے کی چوکٹ کے نیچے سمندری دیوتا کے محل کے وہ ہیرے دفن کروں گی جن کی تاثیر یہ ہے جو کوئی بھی اس پر قدم رکھ کر آگے بڑھے گا وہ اسی دم ختم ہو کر رہ جائے گا۔ آدمزادوں کے لیے وہ زہریلا حل ثابت ہوں گے۔ قدم رکھتے ہی ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ انہی ہیروں کی وجہ سے پوسیڈون کا سمندری محل بچا ہوا ہے۔ اگر ان کے محل میں یہ بات نہ ہوتی تو آدمزاد کب کے اس کے محل کو کنگال کر چکے ہوتے۔ انہی ہیروں کی بدولت آج تک کوئی بھی آدمزاد اس محل میں زندہ داخل نہیں ہو سکا۔ سمکی کی مکمل بات سننے کے بعد رمکی نے اسے کہا، لیکن وہ نایاب ہیرے پوسیڈن کے محل سے لائے گا کون؟ میں خود لے کر آؤں گی۔ چمکی بولی، مگر کیسے؟ کیا تم جانتی ہو کہ پوسیڈون ہم چڑیلوں کے سخت خلاف ہیں؟ گو اس نے آج تک کسی چڑیل کو مارا تو نہیں، مگر کسی چڑیل کو اپنے محل کے گرد و نواح میں بھٹکنے بھی نہیں دیا۔ اس کے محل کے چاروں طرف آرام مچھلیاں پہرے پر موجود ہوتی ہیں جن کے لمبے لمبے آری کی طرح نوکیلے دانت باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنے انہی دانتوں سے دشمن کو چھلنی چھلنی کر دیتی ہے۔ سمکی نے کہا، میری بہنوں، میں سب جانتی ہوں کہ پوسیڈون کے محل کے گرد و نواح میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تمہیں اس بات کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس میں نے جو بات تم تینوں سے کی ہے اسے میں پورا ضرور کروں گی۔ اس پر دمکی نے اس بات سے زچ ہوتے ہوئے کہا، مگر کچھ بتاؤ تو صحیح کہ تم کرو گی کیا؟ دیکھو سمکی، ہمارا قبیلہ پہلے ہی جنات کی بدولت تباہ و برباد ہو چکا ہے، اسی لیے کم از کم اب میں یہ تو نہیں چاہوں گی کہ ہم میں کوئی ایک بے موت مارا جائے یا دشمن کی قید میں پڑ کر رہ جائے۔ اسی لیے تمہیں ہمیں بتانا ہوگا کہ تم پوسیڈون کے محل سے ہیرے کیسے لے کر آؤ گی۔ اگر زیادہ خطرے والی بات ہے تو پھر ہم میں سے ایک دو کو ہمراہ لے کر چلو تاکہ ہم آسانی سے تمہارے ہمراہ چل کر ہیرے لا سکیں۔ تم تو بالکل ہی عقل سے کوری ہو۔ ارے میری کوری مغز بہنوں، میں اگر تمہیں اپنے ہمراہ لے چلوں تو ہیرے لانے میں پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دراصل ایک ویل مچھلی شعلہ نامی میری بڑی گہری دوست ہے، میں اس سے مل کر ہیرے لانے کو کہوں گی۔ وہ ان تمام مچھلیوں سے بڑھ کر طاقتور ہے جو پوسیڈون کے محل کے ارد گرد پہرے پر موجود رہتی ہیں۔ وہ انہیں مار کر یا جل دے کر ہیرے لانے میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ اس پر رمکی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا تم اسی شعلہ ویل مچھلی کی بات تو نہیں کر رہی جو موسم سرما میں سمندر سے باہر آ کر تم سے باتیں کیا کرتی ہے اور جس کو تم نے ایک بار شکاریوں کے جال سے رہائی بھی دلائی تھی؟ بالکل درست کہا تم نے، بس اسی میرے احسان کی وجہ سے وہ میری مخلص دوست بنی ہوئی ہے۔ وہی شوالا مچھلی میرے لیے ہیرے لے کر آئے گی۔ ٹھیک ہے، اب مجھے تمہاری بات پر اعتماد آ گیا ہے، واقعی تم ہیرے لانے میں کامیاب ہو سکتی ہو۔ چھمکی نے کہا، پھر کیوں نہ ابھی اسے شوالا کی جانب روانہ کر دیا جائے، سمندر یہاں سے زیادہ دور تو نہیں ہے۔ اس پر سمکی نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی چلی جاتی ہوں، لیکن پہلے مجھے یہ تو بتاؤ تم تینوں ٹھہرو گے کس مقام پر؟ آخر میں واپسی پر تم کو ملوں کہاں؟ ہاں، رمکی بولی، یہ بات سوچنے والی ہے، ابھی تو ہم نے جگہ کا انتخاب کیا ہی نہیں۔ پھر کرو نا، دیر کیوں کر رہی ہو؟ چمکی چڑیل نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس پر دھمکی نے چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، تم تینوں یہیں ٹھہرو، میں ابھی کوئی ایسی جگہ دیکھ کر آتی ہوں جہاں ہم آسانی سے اپنا محل بھی تعمیر کر سکیں۔ ٹھیک ہے، دھمکی تم جاؤ اور جلدی سے کوئی اچھی سی جگہ دیکھ کر آؤ، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ اس زمین پر حشرات الارض کثرت سے موجود ہوں، کیونکہ تم اس بات سے آگاہ ہو کہ ہم سب کو سانپ اور بچھو بہت پسند ہیں۔ تمہاری رال کیوں ابھی سے ٹپکنے لگی ہے؟ خالو شیطان کی قسم، میں ایسی جگہ تلاش کروں گی جہاں سے ہمیں خوراک بھی آسانی سے دستیاب ہوتی رہے گی۔ اس پر تینوں نے اس کی تعریف کی۔ اس کے بعد دھمکی جگہ کی تلاش میں اسی دم ان تینوں کے سامنے سے پرواز کر گئی۔ اس کے جانے کے بعد تینوں نے پوسوان کے محل اور ہیروں کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ تینوں باتوں میں مصروف تھی کہ انہیں کنویں میں سے کوئی بڑی شے کے گرنے اور ابھرنے کی آواز سنائی دی۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ تینوں نے چونک کر کنویں کی جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ چونکہ قبر کی وجہ سے وہ کنویں کے نزدیک جا نہیں سکتی تھیں، اسی لیے وہ دور ہی سے کنویں کی جانب تکتی رہیں۔ کچھ دیر کے بعد انہیں ایک عجیب و غریب، ہیبت ناک اور خوفناک قسم کا جانور کنویں کی منڈھیر پر اپنی گردن جماتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے کان ہاتھی کے کانوں جیسے تھے، دو بڑی بڑی خوفناک اور لال سرخ آنکھیں تھیں، منہ لمبوتڑا اور ٹھوڑی نہ ہونے کے برابر تھی۔
ہونٹ بدے ہوئے، بلکہ نچلا ہونٹ ضرورت سے زیادہ لٹکا ہوا تھا، دانت نمایاں نہیں تھے۔ بڑا خوفناک اور عجیب قسم کا تھا وہ جانور۔ تینوں چڑیلوں نے زندگی میں پہلی بار ایسا خوفناک اور ڈراؤنا جانور دیکھا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ بے شمار جانور خشکی اور پانی کے دیکھ چکی تھیں، لیکن ایسا جانور انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانور ٹک ٹکی باندھے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چڑیلیں بھی اس پر نظریں جمائے ہوئے تھیں، مگر اس عرصے میں نہ تو چڑیلوں نے کوئی حرکت کی اور نہ ہی اس جانور نے اپنے ہاتھ پاؤں نمایاں کیے۔ اس کا پورا دھڑ کنویں کے اندر ہی رہا۔ کچھ دیر بعد جانور جس طرح سے کنویں کے اندر سے نمایاں ہوا تھا، اسی طرح وہ کنویں میں پھر سے جا گرا۔ اس کے گرنے کی آواز کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ چڑیلوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر چھمکی نے دونوں سے کہا، میرے خیال میں یہ اسی کنویں کا رہائشی جانور ہے، کنویں سے باہر نہیں آتا۔ اگر یہ جانور باہر آنے والا ہوتا تو ہمیں دیکھ کر ضرور باہر آ جاتا۔ ہاں یہ بات تو ہے، لیکن کنویں میں رہ کر یہ کھاتا کیا ہوگا؟ کھانا کیا ہے؟ کنویں کا کچرا وغیرہ کھا کر گزارا کرتا ہوگا، اور اس نے کیا کھانا ہے؟ باہر تو آنے سے رہا۔ دمکی نے کہا، نہیں چھمکی، یہ جانور کنویں سے باہر ضرور آتا ہوگا، مگر اس قبر والے بزرگ کی اجازت کے بغیر باہر نہیں آتا ہوگا۔ سمکی نے کہا، ہاں یہ بات دل کو لگی ہے، لیکن ہمیں کیا، یہ جانور بھی باہر آ کر ہمیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں یہ بات تو ہے، سمکی نے کہا۔ پھر وہ تینوں چپ چاپ ہو کر بیٹھ گئیں، لیکن بار بار ان کی ایک آنکھ کنویں کی جانب اٹھ جاتی تھی۔ تینوں کے ذہنوں میں ایک ہی بات تھی، اور وہ تھی کنویں کے جانور کے بارے میں۔ پھر دمکی نے ایک دم سے ان تینوں کے سامنے حاضر ہو کر کہا، میں جگہ دیکھ آئی ہوں میری بہنوں، کیا خوب جگہ ہے۔ چاروں طرف ایسے خوفناک غار ہیں کہ جن میں کثرت سے حشرات الارض وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ چلو اٹھو میری بہنوں، دیر نہ کرو۔ تینوں چڑیلے بہنیں دمکی سے کنویں کے جانور کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کر پائی تھیں کہ دمکی انہیں لے کر اس مقام پر جا پہنچی جہاں اس نے محل بنانے کے بارے میں سوچا تھا۔ دوسری تینوں بہنوں کو بھی وہ جگہ پسند آئی تھی۔ واقعی ان کی زندگیوں کے لیے وہ بہترین جگہ تھی۔ دمکی کے بتانے کے مطابق وہاں کثرت سے چھوٹے بڑے غار بھی پائے جاتے تھے جن میں حشرات الارض اور سانپ بے شمار پائے جاتے تھے۔ جھمکی نے جگہ پسند کرتے ہوئے کہا، بہنوں جگہ تو واقعی ہماری توقع سے بھی بڑھ کر اچھی ہے۔ اب ہمیں جلدی سے یہاں اپنا محل بنا لینا چاہیے تاکہ ہم باقی زندگی بڑے سکون سے بسر کر سکیں۔ دمکی بولی، جگہ تو مجھے بھی بہت پسند ہے، لیکن آدمزادوں کا خطرہ لاحق رہے گا۔ اگر وہ کہیں آن ٹپکے تو ہمیں اپنے عمل سے گرفت میں لے لیں گے۔ کیسی بے وقوفوں جیسی باتیں کر رہی ہو۔ اول تو آدمزادوں کا اس جنگل تک پہنچنا محال ہے، اگر وہ کسی طرح سے آن بھی پہنچے اور محل میں وارد ہوئے بھی تو ہیروں کی بدولت خاک و سیاہ ہو کر رہ جائیں گے۔ پوسیڈون کے وہی ہیرے جو محل کی ہر چوکٹ کے نیچے ہم نے دفن کیے ہوں گے۔ یہ دمکی تو ہمیشہ بزدلوں جیسی باتیں ہی کرتی ہے۔ چلو سمکی، اب تم جاؤ اور جلدی سے اپنی شوالا سہیلی کے ذریعے پوسیڈون کے محل کے ہیرے لے آؤ۔ اس پر سمکی اسی دم ان تینوں کے نظر کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ عمرو یار بڑے بادب طریقے سے اپنے پیر و مرشد امیر حمزہ کے روبرو بیٹھا ہوا تھا۔ عمرو یار کو گمسم اور چپ چاپ پا کر امیر حمزہ نے اس سے پوچھا، کہو عمرو، کیا سوچ رہے ہو؟ عمرو نے امیر کی جانب دیکھتے ہوئے عرض کیا، حضور میں سوچ میں پاؤں سے لے کر سر تک غرق ہوں کہ میں کیوں نہ کسی بیوہ، یتیم یا لاوارث سے تیسری شادی کر لوں۔ شہزادی سمرہ کو اللہ کے ہاں گئے ہوئے 2 سال گزر چکے ہیں، اس کی خیر خبر تو آنے سے رہی۔ میں کیوں نہ تیسری شادی کر کے اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کروں۔ جب وہ سوکن کے بارے میں سنے گی تو کفن پھاڑ کر میرے پاس چلی آئے گی، پھر میں بیوی کو طلاق دے کر شہزادی سمرہ سے دوبارہ زندگی بسر کرنا شروع کر دوں گا۔ اس پر امیر نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، بڑے شریر ہو تم، خدا جانے تمہیں کب عقل آئے گی۔ اگر تم نے تیسری شادی کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ تم کوئی غیر شرعی کام تو نہیں کرو گے؟ کر لو تیسری شادی، مگر بیٹا دیکھ بھال کر کرنا شادی، کسی اونٹ پٹانگ عورت سے شادی نہ کر لینا۔ اگر کر لوگے تو زندگی اجیرن کر بیٹھو گے۔ نہیں حضور، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں شادی کسی عورت سے ہی کروں گا، کسی چڑیل سے نہیں۔ سنبھل کر بیٹا، کہیں چڑیل ہی نہ پلے پڑ جائے۔ عمرو ہنستے ہوئے بولا، چڑیل تو پچھل پیاری ہوتی ہے حضور، اس سے پہچان لینا کوئی مشکل بات نہیں، بس آپ مجھے کوئی عورت پسند کر لینے دیں، اس کے بعد آپ سے مشورہ کر کے شادی کر لوں گا۔ عمرو یار نے بات ختم ہی کی تھی کہ امیر حمزہ نے خیمے کی چھت کی جانب تکنا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، چلے آؤ سوشم، یہ عمرو یار ہے،
میرا سب سے زیادہ لاڈلا اور پیارا شاگرد عمرو عیار، اس سے ہمارا کوئی پردہ نہیں۔ پھر انہوں نے عمرو سے کہا، ہمارا ایک پرانا شاگرد جن سوشم تمہارے روبرو ہماری خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے، ہم نے اسے اجازت دے دی ہے کہ وہ تمہارے سامنے ہی چلا آئے۔ امیر کے بات کرتے ہی سوشم جن ان دونوں کے روبرو حاضر ہو گیا۔ اس نے ظاہر ہونے کے ساتھ ہی پہلے امیر کو سلام کیا اور اس کے بعد عمرو کو۔ پھر وہ امیر کا اشارہ پا کر بڑے ادب سے دو زانو ہو کر ان دونوں کے روبرو قلین پر بیٹھ گیا۔ سوشم جن انسانوں کے روپ میں ظاہر ہوا تھا۔ ہاں سوشم، تمہاری بیوی بچوں کا کیا حال ہے؟ شکر ہے الحمدللہ، سب خیریت سے ہیں۔ اچھا اب بتاؤ کہ تمہارا آنا کیسے ہوا؟ حضور، سوشم نے اپنی جیب سے وہی ایک بوتل نکالی جس میں جنات نے ایک بڑی چڑیل کو بند کیا ہوا تھا۔ اس بوتل میں ایک چڑیل قید ہے۔ اف میرے خدایا، کفر گڑھ کے کافر جنات اب ایسے کام بھی کرنے لگ گئے ہیں۔ سوشم، اسے رہا کر دو۔ حضور، میں اسے رہا تو کیے دیتا ہوں، کہیں یہ آدمزاد کو زر پہنچانے کا کام نہ شروع کر دیں۔ نہیں سوشم، یہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گی۔ یہ چڑیل احسان فراموش نہیں بلکہ کسی کے احسان کو یاد رکھنے والی ہے۔ لیکن اسی کے قبیلے میں جو 4 بہنیں ہیں وہ البتہ احسان فروش اور بڑی مردم کش قسم کی چڑیلیں ہیں۔ ان سے بچنا ہر آدمزاد کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ جہاں کہیں بھی کسی آدمزاد کو دیکھتی ہیں اسے کشتہ کر دینے پر تل جاتی ہیں۔ اس پر عمرو نے شرارت امیز لہجے میں کہا، حضور یہ کشتہ کیا ہوتا ہے؟ کہیں وہ سونے کا کشت، چاندی کا کشت، پتل کا کشت، لوہے کا کشت اور بس بس، امیر نے اسے روکتے ہوئے کہا، عمرو اتنے ہی کشت کافی ہیں، ان سے زیادہ نہیں۔ لیکن میرا کشتہ ان کشتوں کی مان تو نہیں، البتہ تھوڑا سا ملتا جلتا ضرور ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں یعنی چڑیلیں آدمی کو ایک بہت بڑے تیل کے کڑاہے میں ڈال کر اسے بھون ڈالتی ہیں، یوں اس کا کشت تیار کرتی ہیں۔ بڑی بلا کی باورچنیں کہاں رہتی ہیں؟ عمرو نے امیر سے پوچھا۔ اس بات کا تو مراقبے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب سے بدکار اور آدم خور جنات نے ان چڑیلوں کو شکست دی ہے اس وقت سے وہ شمالی جنگلوں میں سے کسی ایک جنگل میں رہ رہی ہیں۔ کیا وہ چڑیلیں آدم خور نہیں ہیں؟ نہیں، وہ آدم خور تو نہیں ہیں، البتہ آدم بیزار ضرور ہیں۔ جہاں کہیں کسی انسان کو دیکھ پائیں گی فوراً اسے مارنے پر تیار ہو جائیں گی۔ توبہ ہے یا حضرت، میری مرحوم بیوی کی توبہ! اللہ، اس عجیب و غریب قدرت میں کیسی کیسی اعلیٰ اور ادنا مخلوق پائی جاتی ہیں۔ عمرو، کیا ہو گیا ہے؟ ہمیشہ بات سلجھی ہوئی کیا کرو۔ حضور، غلطی ہو گئی، آئندہ زبان نہیں چلے گی۔ پھر امیر کے اشارے پر سوشم جن نے بوتل کا ڈھکنا کھول دیا۔ کچھ دیر بعد بوتل میں سے کوئی شے نہ نکلی، پھر اس میں سے کالا سیاہ دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ پھر جب دھواں نکلنا بند ہو گیا تو وہ دھواں جو خیمے میں دائرے کی شکل میں نمایاں تھا اس نے کسی وجود کی شکل اختیار کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس کا وجود اور منہ نمایاں ہوا، جس نے امیر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے امیر، میں تیری شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے ایک اذیت ناک سزا سے نجات دلائی۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی اس چڑیل کا پورا وجود ظاہر ہو گیا، انتہائی مکروہ اور بدہیت چہرہ، جسے عمرو نے دیکھتے ہی اپنی نظریں زمین کی جانب گاڑ دیں۔ پھر چند لمحوں کے بعد امیر نے عمرو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، عمرو، نظریں اٹھاؤ اور قدرت کا تماشا دیکھو۔ امیر کی اس بات پر جب عمرو نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ چڑیل کے مقام پر ایک انتہائی خوبصورت اور نازک اندام عورت برجمان تھی، جس کی غزل جیسی سرمئی آنکھیں غضب ڈال رہی تھیں۔ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے امیر سے پوچھا، حضور، یہ بی بی کون ہے؟ یہ بی بی وہی چڑیل ہے جسے چند لمحے قبل تم نے اس کے اصلی روپ میں دیکھا تھا۔ اس پر عمرو یار بھی حیران ہوا۔ اسے یہ تو علم تھا کہ چڑیلیں روپ تبدیل کرنے میں قدرت رکھتی ہیں، لیکن اتنا خوبصورت روپ اس نے پہلی مرتبہ ہی ایک چڑیل کو تبدیل کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ عمرو حیران تھا کہ امیر نے چڑیل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے بی بی، اگر تم میرے احسان کو احسان مانتی ہو تو میری یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی بھی آدمزاد کو کوئی دکھ نہ ہونے دینا۔ اگر ممکن ہو تو ہر مصیبت زدہ آدمزاد کی مدد کرنا۔ ایسا کرو گی تو اللہ کی ذات تیرے گناہ معاف کر دے گی، اللہ کی ذات سے تمہیں سکون اور چین ملے گا۔ اے امیر، میں اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں تصور کرتی ہوں، اس لیے میں آپ کی ہر بات ماننے کی پابند سمجھوں گی۔ آپ کو میری جانب سے کبھی کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ شاباش، آج سے ہم تمہیں بنت جلال کے نام سے پکارا کریں گے۔ پھر عمرو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولے، یہ میرا پیارا شاگرد ہے، اگر زندگی کی کسی راہ پر اسے مصیبت یا اذیت میں پاؤ تو اس کی مدد ضرور کرنا، اسے بھی یار و مددگار ہرگز نہ چھوڑنا۔ اس پر چڑیل نے اپنی
خمار آلود نظروں سے عمرو کی جانب دیکھا، پھر امیر سے بولی، حضور میں نے آپ کے اس شاگرد کے نقش کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا ہے، جب بھی میں نے انہیں اپنی دسترس میں پایا تو ان کی مدد ضرور کروں گی۔ اس پر امیر حمزہ نے ایک موتیوں کا ہار چڑیل کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، لو میری جانب سے یہ تحفہ اپنے گلے میں پہن لو، اس کی بدولت تم اپنے دشمنوں سے محفوظ رہو گی۔ اس پر چڑیل نے وہ ہار لے کر پہلے اسے چوما، پھر اسے اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اس کے بعد امیر نے اسے جانے کو کہا، جس پر چڑیل سب کو سلام کرتی ہوئی اسی وقت نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ پھر امیر نے سوشم جن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے سوشم، جو نیکی تم نے بنت جلال سے کی ہے اس کا ثواب تمہیں بھی ضرور ملے گا، اب تم جاؤ، ہماری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ پھر امیر نے سوشم جن کو بھی ایک ہار تحفے کے طور پر دیا، جسے پا کر سوشم بے حد خوش ہوا۔ پھر اس نے امیر اور عمرو کو سلام کیا اور عام آدمیوں کی طرح خیمے کا پردہ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ سوشم جن کے چلے جانے کے بعد عمرو یار نے پھر گھر جانے کی اجازت چاہی، جس پر امیر نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا، دیکھو عمرو، جب تک ہم بصرہ میں ہیں تمہیں روز ہمارے ہاں آ کر ہم سے ملاقات کرنی ہوگی۔ ہمیں کسی وقت بھی کوئی ایسی مہم پڑ سکتی ہے کہ جسے سر کرنے کی خاطر ہمیں تمہیں روانہ کرنا پڑ جائے، اسی لیے تمہارا ہر روز ہمارے ہاں آنا بہت ضروری ہے۔ بہت بہتر حضور، انشاءاللہ آپ مجھے کسی دن بھی اپنے ہاں سے غیر حاضر نہ پائیں گے۔ یہ کہہ کر عمرو نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ امیر حمزہ سے ہاتھ ملایا، پھر اس کے بعد خیمے سے باہر نکل گیا۔ عمرو یار بصرہ میں بڑے اذیت ناک دن بسر کر رہا تھا۔ اس کے پاس جتنا بھی سرمایہ تھا وہ بیکاری کی نظر ہو چکا تھا۔ اس نے ایک دو بار تجارتی قافلوں میں شمولیت بھی اختیار کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ جتنا پیسہ بھی اس نے تجارت میں لگایا وہ سب گھاٹے کی نظر ہو گیا۔ اس کے پاس جو جادوئی زنبیل تھی وہ چوری ہو چکی تھی۔ چوروں نے عمرو کے گھر کی کوئی شے بھی نہیں چھوڑی تھی۔ چوری نے عمرو کو بالکل ہی کلاش کر دیا ہوا تھا۔ وہ اپنے اچھے برے دن گزار رہا تھا کہ اس کے پیر و مرشد امیر حمزہ نے بصرہ کے خوبصورت باغ میں مکہ مظمہ سے آ کر ڈیرے لگا لیے۔ عمرو کو پتہ چلا تو وہ خوش بھی ہوا اور اداس بھی۔ خوش تو اس لیے ہوا کہ اس کے پیر و مرشد اس کے شہر میں چلے آئے تھے، لیکن اداس اس وجہ سے ہو کر رہ گیا کہ اس کے اپنے پاس اپنے پیر و مرشد کی خدمت کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اپنے مرشد سے ملنا تو ہر حال میں ہی تھا۔ اسی لیے پہلے روز وہ بھی خالی ہاتھ امیر حمزہ کی خدمت میں پہنچا تو وہ اپنے آپ میں سخت شرمندہ تھا۔ اپنے مرشد سے نظریں ملاتے ہوئے شرم سی محسوس کر رہا تھا، لیکن امیر تو صاحب کرامات بزرگ تھے، عمرو کی ایک ایک بات اور اس کے حالات سے آگاہ تھے۔ اسی لیے انہوں نے عمرو کو سمجھاتے ہوئے کہا، عمرو اپنے آپ کو سنبھال لو، نہ کسی پر برے دن زیادہ عرصہ تک رہتے ہیں اور نہ ہی وہ ہمیشہ خوشیوں میں کھیلتا رہتا ہے۔ اسی لیے انسان کو نہ تو اپنے برے حالات کی وجہ سے مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی اسے خوشحالی کے دنوں کی وجہ سے کسی تکبر کا اظہار کرنا چاہیے۔ عمرو، ہم جانتے ہیں کہ خدائے قدوس نے تمہیں امتحان میں ڈال رکھا ہے، بیٹا اس امتحان سے سرخرو ہو کر نکلنا، دل نہ ہار دینا، نہ ہی ہمت ہارنا، اپنی زندہ دلی کو برقرار رکھو، ہر کسی سے اسی طرح سے ملا کرو جس طرح سے تم اپنے فاروق البانی کے دنوں میں ملتے رہتے تھے۔ ہم نے کچھ دنوں تک بصرہ میں رہائش رکھنی ہے، اسی لیے تم ہمیں ملتے رہا کرو۔ امیر حمزہ کی باتوں سے عمرو کا حوصلہ بڑھ گیا تھا، اسی لیے اب وہ بڑے خوشگوار موڈ میں امیر سے بولا، حضور یہ تو مجھ خوش قسمت کی بدبختی ہے کہ مجھے آپ کے دیدار عام حاصل ہوں گے۔ عمرو کیا کہہ رہے ہو، ہوش میں تو ہو؟ امیر کی اس بات پر عمرو کو فوراً احساس ہوا کہ وہ جلد بازی میں بہت ہی غلط بات کر گیا، جس پر اس نے معذرت چاہتے ہوئے کہا، حضور مجھ بد زبان کی زبان بڑی گندی ہے، میں نے غلط عرض کیا ہے۔ حضور والا، اصل بات تو یہ ہے کہ مجھ بدبخت کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ سے، مجھ گناہگار کی حضور سے ملاقات ہوگی۔ بیٹا جب بھی بولو سوچ کر اور تول کر بولو، جلد بازی میں ہمیشہ غلط بات زبان سے نکل جایا کرتی ہے۔ انشاءاللہ پیر و مرشد، آئندہ کبھی ایسی غلط بات زبان سے نکالنے کی جسارت نہیں کروں گا۔ اس پر امیر حمزہ مسکرا دیے، پھر انہوں نے عمرو سے کہا، اب جاؤ اور خدا کی زمین پر اپنا رزق تلاش کرو، محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری محنت کا صلہ ضرور دے گا۔ اس کے بعد عمرو یار امیر حمزہ کو سلام کرنے کے بعد خیمے سے باہر چلا آیا۔ یہ امیر سے عمرو کی پہلی ملاقات تھی۔ عمرو حالات کے ہاتھوں سخت تنگ اور نالاں تھا۔ چوروں نے اس کے ہاں کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ سب سے بڑا دکھ اسے اپنی زنبیل کا تھا، جسے چوروں نے تھیلا سمجھتے ہوئے اس میں عمرو کی قیمتی اشیاء ڈال لی ہوں گی، اور اس کے سوا وہ زنبیل کو کیا جان سکتے تھے۔ پھر امیر سے اس کی ملاقات جاری رہی اور اس کے ساتھ ساتھ
وہ قافلوں میں جا کر محنت مزدوری بھی کرتا رہا، کیونکہ پیٹ کے زوزک کو بھرنے کے لیے ایندھن تو بہت ضروری تھا۔ پھر اس روز، جس روز اس کی ملاقات سوشم جن اور بنت جلال نامی چڑیل سے ہوئی، امیر حمزہ کی اجازت پا کر خیمے سے باہر آیا تو اس نے سرحدی قافلوں کی جانب چلنے کا ارادہ کیا۔ وہ سب سے پہلے مزدوری کر کے اپنے پیٹ کے لیے کچھ پیسے کمانا چاہتا تھا، اس کے بعد وہ کوئی دوسرا کام کرنا چاہتا تھا۔ عمرو پا پیادہ سرحد کے نزدیک جا پہنچا، ادھر ادھر دیکھا تو اسے اپنے سامنے اپنا پرانا دشمن باری برکم سامان کے پاس کھڑا دکھائی دیا۔ وہ عمرو کے بارے میں آگاہ ہو چکا تھا کہ وہ بالکل ننگا اور کنگلا ہو چکا ہے۔ یہ جو اس کے بارے میں مشہور تھا کہ عمرو کے قبضے میں جنات ہیں، وہ بھی اب اس کے پاس نہیں رہے، وہ بھی عمرو کے پاس سے فرار ہو چکے ہیں۔ اب عمرو بالکل بے آسرا اور بے سہارا ہے۔ عمرو کے اس دشمن کا نام سفیان بن کرب تھا۔ اس نے عمرو کو دیکھتے ہی اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، آؤ بھئی ادھر آؤ۔ عمرو اسے دیکھ تو چکا تھا، اس کے یوں آواز دینے پر عمرو کو غصہ تو بڑا آیا، لیکن کرتا کیا؟ وقت کے ظالمانہ شکنجے میں کسا ہوا تھا، بے بس اور مجبور تھا۔ لوگوں کا بوجھ اٹھا کر روزی پیدا کرنا اس کا روزمرہ کا دھندا بن چکا تھا۔ لیکن عمرو نے ان تمام باتوں کے باوجود اپنے مرشد کی ہدایت پر اپنی زندہ دلی کو مردہ نہ ہونے دیا۔ وہ ابن کرب کی جانب بڑھتے اور ہنستے ہوئے بولا، حاضر جناب، اجیر آپ کی چھوٹی آن بان شان اور تان بار قربان ہے، فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ ابن کرب نے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا، رسی جل گئی لیکن اس کے بل نہیں گئے، بالکل اسی طرح جس طرح سے تمہارا سب کچھ جاتا رہا، مگر مذاق کرنے کی عادت نہیں گئی۔ برخوردار، اب اپنے آپ کو سنبھالو اور مذاق کی عادت چھوڑ کر رونے دھونے کی عادت اپنا لو، کیونکہ اب تمہارے مقدر میں ماں سوا غم اٹھانے کے کچھ نہیں رہا۔ اجی واہ، عمرو حسب عادت بولا، آپ تو ایسے بڑک ہانک رہے ہیں جیسے کاتب تقدیر آپ ہی ہوں۔ لا حول ولا قوہ، تم سے تو بات کرنا بھی۔ عمرو نے جھٹ سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، 250 کا گاٹا ہے۔ اس پر ابن کرب نے انتہائی غصے کے ساتھ کہا، اچھا زیادہ باتیں نہ بناؤ، یہ سامان اٹھاؤ اور میرے گھر پہنچا دو۔ اس سامان کی بھار برداری کے لیے گھوڑے کی بجائے آپ نے انسان کا انتخاب کیوں کیا؟ تم باتیں ہی بناؤ گے یا میرا سامان اٹھاؤ گے؟ اجی یہ کون سی بات ہے، ابھی لے، یہ کہہ کر عمرو نے سامان سمیٹنا اور اٹھانا شروع کر دیا۔ سامان اتنا تھا کہ عمرو اکیلا اسے اٹھانے کی سکت نہیں رکھتا تھا، جس پر عمرو نے ابن کرب سے کہا، حضور یعنی ابن کرب بہادر، اتنا سامان اٹھا کر لے جانا کسی اکیلے آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے، کسی اور مزدور کو بھی بلوا لیجئے۔ لیکن ابن کرب نے تو ذہن میں عمرو کو ذلیل کرنا اور بری طرح سے جھڑکنا اور برا بلا کہنے کا مستحکم ارادہ کر رکھا تھا، کیونکہ وہ خوب اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر پورے بصرہ میں کوئی اس کا دشمن ہے تو وہ عمرو ہے، اور عمرو بلا وجہ اس کا دشمن نہیں بنا ہوا تھا۔ وہ اس سے اسی بنا پر دشمنی رکھتا تھا کہ ابن کرب ایک ناجائز بردہ فروش تھا۔ اس کے اس فعل کے بارے میں عمرو ہی جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا، اور ابن کرب بھی اس بات سے آگاہ تھا کہ عمرو اس کے مکروہ دھندے سے باخبر ہے، اسی لیے وہ اس کا دشمن تھا۔ ابھی تک کوشش کے باوجود عمرو کو کوئی جانی نقصان تو نہیں پہنچا سکا تھا، لیکن اس ٹو میں رہتا ضرور تھا کہ آج اپنے اسی فاسد ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی خاطر اس نے عمرو کو بلایا تھا۔ حالانکہ وہ اپنا تمام سامان بڑی آسانی سے کسی گھوڑے یا اونٹ پر رکھوا کر اپنے گھر لے جا سکتا تھا۔ زیادہ باتیں نہ بناؤ، یہ دونوں صندوق اور سامان سر پر اٹھاؤ اور میرے گھر چھوڑ آؤ، اسی میں تمہاری بلائی ہے۔ اور برائی کس میں ہے؟ عمرو نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا، دیکھو عمرو، فضول باتیں نہ کرو، اگر تم نے سامان نہیں اٹھانا تو دفع ہو جاؤ، میں کسی اور مزدور کو بلوائے لیتا ہوں۔ مگر عمرو تو مزدوری کرنے پر بضد تھا، بڑے غصے میں بولا، وہ کیوں؟ میں تمہیں چبھتا ہوں۔ عمرو اسے چڑھانے سے پھر بھی باز نہ آیا۔ اس پر ابن کرب نے جب غسیلی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو عمرو نے جلد از جلد سامان اپنے سر پر رکھنا شروع کر دیا۔ آخر میں ایک بھاری بھرکم صندوق رہ گیا تو عمرو نے اسے اپنے سر پر رکھنے سے معذوری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جناب ابن کرب صاحب، میں صندوق کو دوسرے پھیرے میں آپ کے گھر لے جاؤں گا، نہیں تمہیں اسی پھیرے میں اپنے سر پر رکھ کر میرے گھر پہنچانا ہوگا، لیکن یہ صندوق تو میری گردن کا منکا توڑ ڈالے گا۔ منکا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، مجھے کیا، تمہیں صندوق سر پر رکھنا ہوگا۔ عمرو نے اپنے دل میں کہا، یا اللہ، کس ظالم سے میرا پالا پڑ گیا ہے۔ پھر عمرو نے کچھ سوچ کر کہا، ابن کرب، اگر تم اپنی ضد پر برقرار رہے تو میں تمہارا یہ سامان جو میں نے اپنے سر پر رکھا ہوا ہے آپ کے گھر لے کر نہیں جاؤں گا۔ کیسے نہیں جاؤ گے؟ اب ابن کرب ضد پر اتر آیا، میں تمہیں قید کروا دوں گا،
تم نے مجھ سے ایک ہی پھیرے میں سامان گھر پر پہنچانے کی مزدوری طے کی ہے۔ عمرو نے جب دیکھا کہ ابن کرب جھوٹ اور دھمکیوں پر اتر آیا تو اس نے صندوق اٹھا لینے کا ارادہ کر لیا۔ عمرو نے دل میں کہا، یہ مکار تو دھمکیوں پر اتر آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آس پاس سے اپنے آدمیوں کو بلوا کر مجھے پٹوا ہی نہ ڈالے۔ اسی امر پر عمرو نے اس سے کہا، کوئی بات نہیں ابن کرب، آج اگر تیرا دن ہے تو کل انشاءاللہ میرا دن بھی ضرور طلوع ہوگا۔ عمرو اب تمہارا دن کبھی طلوع نہیں ہوگا، یاد رکھو میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ دوبارہ مجھ سے دشمنی رکھنا بھول جاؤ گے۔ عمرو کو اس کی بات پر غصہ تو بہت آیا، بلکہ اس نے چاہا کہ وہ اس کا سامان زمین پر دے مارے، لیکن پھر اس نے صبر سے کام لیا اور پھر زمین پر بیٹھ کر بولا، تم یہ صندوق میرے سر پر رکھ دو، یہ وزنی ہے، میں اسے نہیں اٹھا سکتا، ابھی میں کسی اور کو بلاتا ہوں، وہ یہ صندوق اٹھا کر تمہارے سر پر رکھ دے گا، یا اللہ رحم کر مجھ پر۔ ابن کرب، میں نے پہلے ہی ایک صندوق سر پر رکھا ہوا ہے، یہ دوسرا صندوق جو اس سے بھی زیادہ وزنی ہے تم میرے سر پر نہیں رکھ سکتے، تو میں کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ فکر نہ کرو، تم اٹھا لو گے، خدا کی قسم میں اسے دوسرے پھیرے میں تمہارے ہاں پہنچا دوں گا، میں تم سے پیسے بھی ایک پھیرے ہی کی لوں گا، نہیں تمہیں ایک ہی ساتھ دونوں صندوق میرے ہاں پہنچانے ہوگے۔ ارے ظالم، میرے تو دونوں ہاتھ بھی رکے ہوئے ہیں، میں ان دونوں صندوقوں کو کیسے سنبھالوں گا؟ ایک صندوق تو ایک ہاتھ سے کسی نہ کسی طرح سے پکڑ ہی لوں گا، دوسرے کو نہیں پکڑ سکتا۔ مگر ابن کرب نے اس کی ایک بات نہ سنی، ایک آدمی کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور اس سے صندوق عمرو کے سر پر رکھنے کو کہا۔ اس پر جب اس شخص نے صندوق اٹھا کر عمرو کے سر پر رکھنا چاہا تو رکھ نہ سکا۔ ابن کرب سے بولا، یہ صندوق تو بہت وزنی ہے، میں اسے اکیلا تو اٹھا کر اس مزدور کے سر پر نہیں رکھ سکتا۔ اس پر عمرو نے چلا کر کہا، ارے ابن کرب، خدا کا خوف کھا، اس صندوق سے میری گردن ٹوٹ جائے گی، چپ رہ یار۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی ابن کرب نے ایک دوسرے آدمی کو بلایا، جب وہ بھی آ گیا پھر دونوں کو عمرو کے سر پر صندوق رکھنے کو کہا۔ دونوں آدمی یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ جس مزدور کے سر پر صندوق رکھ رہے ہیں وہ بصرے کا مشہور و معروف عمرو ہے، جو عمرو یار کہلاتا ہے۔ دونوں نے ہمت کر کے صندوق عمرو کے سر پر پہلے سے رکھے ہوئے ایک چھوٹے صندوق پر وہ بڑا صندوق بھی رکھ دیا۔ لیکن یہ کیا ہے؟ عمرو حیران اور پریشان ہو کر رہ گیا، اسے دوسرے صندوق کا کوئی وزن معلوم نہ ہوا۔ اس سے پہلے وہ جس چھوٹے صندوق کا وزن اپنے سر پر محسوس کر رہا تھا، اب اس صندوق کا وزن بھی اسے محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اب تو اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی شے کا وزن ہی اس کے سر پر نہ ہو۔ عمرو بڑی آسانی سے اپنی گردن بھی موڑ سکتا تھا۔ پہلے اس نے سمجھا کہ شاید ابن کرب نے اس پر رحم کھاتے ہوئے دونوں صندوق اس کے سر پر سے اتروا لیے ہیں، لیکن جب عمرو نے اپنے سر کو چھوا تو اسے دونوں صندوق اپنے سر پر پڑے ہوئے محسوس ہوئے۔ عمرو سمجھ گیا کہ اس کے پیر و مرشد نے اس کی مصیبت کا احساس کرتے ہوئے اس کے سر پر پڑے ہوئے وزن کا بوجھ اپنی روحانی قوت سے ختم کر دیا۔ اس بات کا خیال کرتے ہی عمرو اکڑ گیا اور اس کے ساتھ اس نے تمام آدمیوں کی ماند چلنا شروع کر دیا۔ جب ابن کرب نے اسے یوں بڑے آرام سے کسی قسم کا بوجھ محسوس کیے بغیر چلتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے غور سے عمرو کی جانب دیکھا۔ عمرو نے جب اسے اپنی جانب گورتے ہوئے پایا تو ہنس کر کہنے لگا، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ تو کیا ایسے 20 وزنی صندوق اٹھا سکتا ہوں؟ تم نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ مگر اسے قبل تو تم نے بڑا شور شرابہ مچا رکھا تھا، وہ تو میں نے جان بوجھ کر تماشا کیا تھا۔ تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ میں دلیر آدمی ہوں، اور پھر جس آدمی کی پشت پر کسی بزرگ کا ہاتھ ہو اسے کوئی شخص بھی شکست نہیں دے سکتا۔ ابن کرب کو عمرو سے کچھ خوف سا آنے لگ گیا تھا۔ اسے کسی نے یہ بتایا ہوا تھا کہ عمرو کے چند جنات دوست بھی ہیں جو اکثر اس کے مشکل کام کرتے رہتے ہیں، لیکن ابن کرب نے کبھی بھی کسی کی ایسی بات پر یقین نہ کیا۔ لیکن آج اسے یقین کرنا پڑ رہا تھا کہ عمرو کے جنات دوست اس کی مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے دونوں صندوقوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا ہے، اب عمرو کے سر پر اس جیسے خالی صندوق در لیے ہیں۔ اس نے عمرو سے کہا، عمرو تم میرا سامان یہیں رکھ دو، گھر پہنچانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو تمہارا سامان گھر تک چھوڑ کر ہی آؤں گا، تم نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ ارے میرے دشمن بھائی، میں تمہیں سمجھ چکا ہوں، بس تم میرا سامان زمین پر رکھ دو اور مزدوری لے کر چلتے بنو۔ اس پر عمرو تیز سے چلتے ہوئے بولا، برخوردار ابن کرب، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو یہ سامان تمہارے گھر پہنچا کر ہی آرام کرے گا، تو نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ ابن کرب بڑا سٹ پٹایا، لیکن عمرو نے اس کی ایک نہ سنی، اس کا سامان گھر پہنچا کر ہی رہا۔ چونکہ ابن کرب عمرو کی تیز رفتاری کا مقابلہ نہیں کر پایا تھا،
اسی لیے وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ عمرو جب ابن کرب کے گھر پہنچا اور اس نے ایک غلام سے سامان رکھوانے کو کہا تو عمرو کو ایک کمرے میں لے گیا اور وہاں اسے سامان رکھنے کو کہا، جس پر عمرو نے غلام سے کہا کہ وہ اس کے سر سے اوپر والا صندوق اتار کر نیچے رکھ دے، دوسرا صندوق وہ خود نیچے رکھ دے گا۔ یہ کہہ کر عمرو زمین پر بیٹھ گیا، لیکن جب غلام نے اس کے سر سے وہ صندوق اتارنا چاہا تو اس سے یہ اتارا نہ جا سکا۔ وہ چلا کر بولا، ارے یہ تو بڑا وزنی ہے، میں اکیلا تو اسے نہیں اتار سکتا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک معمولی وزن والا صندوق بھی تم سے اتارا نہیں جا سکتا، اچھا تم نیچے والا صندوق اتار دو۔ واہ جناب، میں اوپر والا صندوق تو اتارنے سے رہا، نیچے والا کیسے اتار سکتا ہوں؟ غلام نے بات ختم ہی کی تھی کہ صندوقوں کا وزن پھر سے واپس لوٹ آیا۔ عمرو نے اسی وقت چلانا شروع کر دیا۔ ارے بدبخت غلام ابن غلام، وزن سے میری جان نکلی جا رہی ہے، خدا را ان صندوقوں کو میرے سر پر سے نیچے اتارو۔ اگر تم نے صندوق نہ اتارے تو میری گردن کا منکا ایک دو ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ اس پر غلام بھاگا ہوا گیا اور دوسرے غلام کو اپنے ہمراہ لے آیا۔ دونوں نے مل کر عمرو کے سر سے دونوں صندوق اتار ڈالے۔ صندوقوں کے اترتے ہی عمرو چت زمین پر گرا اور بلبلانے لگ گیا، ہائے مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ ان منحوس صندوقوں میں اتنا وزن ہوگا۔ اتنے میں ابن کرب بھی کمرے میں چلا آیا۔ عمرو کو یوں زمین پر چت پڑے ہوئے دیکھا تو ہنس کر بولا، ارے یار ابن یار، یہ تجھے کیا ہوا؟ زمین پر چت کیوں پڑے ہو؟ ابن کرب کی بات پر عمرو ایک دم سے اٹھ بیٹھا اور انتہائی غصے کے ساتھ بولا، دیکھو بردہ فروش، تم مجھے تو یار کہہ سکتے ہو لیکن میرے باپ کو نہیں۔ تم صرف مجھے یار کہہ سکتے ہو، اسی طرح جس طرح سے صرف میں نے تمہیں بردہ فروش کہا ہے، تمہارے باپ کو نہیں۔ اتنا کہہ کر عمرو اٹھ کر کھڑا ہوا اور ابن کرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میرا باپ انتہائی شریف النفس انسان تھا، اگر وہ شریف اور حلم نہ ہوتا تو تم کبھی بھی بت پرستی چھوڑ کر مسلمان نہ ہوتا۔ یاد رکھ، نیک لوگ ہی اسلام کی جانب راغب ہوتے ہیں۔ تم اپنی بک بک بند کرو اور یہاں سے چلتے بنو، اور میری مزدوری یہ لو۔ ابن کرب نے چند سکے جیب سے نکالتے اور عمرو کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ عمرو نے اس کے ہاتھ سے مزدوری لینے سے قبل کمرے میں نظریں دوڑائیں تو ایک شے پر اس کی نظر ٹک کر رہ گئی۔ کمرے کے ایک کونے میں بہت ہی خوبصورت شمعدان تھا۔ عمرو نے شمعدان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ابن کرب سے پوچھا، یہ تم نے شمعدان کہاں سے خریدا تھا؟ کیوں تم یہ کس لیے پوچھ رہے ہو؟ دیکھو ابن کرب، مذاق بہت ہو لیا، اب سنجیدگی سے میری بات کا جواب دو۔ میں نے بھی سنجیدگی سے ہی تم سے پوچھا تھا کہ تم اس کے بارے میں کیوں اور کس لیے پوچھ رہے ہو۔ اس لیے کہ یہ شمعدان میرے گھر سے چوری ہوا ہے۔ یہ تم وثوق سے کہہ سکتے ہو، تمہارے شمعدان جیسے کئی اور بھی تو شمعدان ہو سکتے ہیں، تمہیں تو بال کی کھال اتارنے کی عادت ہے ابن کرب۔ عمرو نے انتہائی غصے کے ساتھ دانت پیستے ہوئے کہا، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو اس کا پیندہ دیکھ لو، وہاں میرا نام لکھا ہوگا۔ اس پر ابن کرب نے اسی وقت آگے بڑھ کر شمعدان اٹھایا اور جب اس کا پیندہ دیکھا تو وہاں جلی حروف میں عمرو بن عثمان بن یاسر تحریر تھا۔ عثمان عمرو کے باپ اور یاسر دادا کا نام تھا، اور ابن کرب عمرو کے باپ دادا کو خوب اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس پر ابن کرب نے عمرو کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، عمرو اگر یہ تمہارا شمعدان ہے تو تم اسے بڑی خوشی سے لے جا سکتے ہو، لیکن میں تمہیں اتنا بتائے دیتا ہوں کہ میں نے یہ شمعدان نہ تمہارے ہاتھ سے خود چوری کیا، نہ ہی میرے کسی ہواری نے۔ یہ شمعدان میں نے ایک سوداگر ابو لول نامی سے خریدا ہے۔ کیا ابو لول بصرہ میں کاروبار کرتا ہے؟ یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر تم اس کا پتہ کرنا ہی چاہتے ہو تو بازار کے سب سے بڑے تاجر ابن دغنہ سے جا ملو، وہ تمہیں ساری بات سے آگاہ کر دے گا۔ البتہ بڑے بازار میں ابو لول کی بھی ایک دکان ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں شمعدان ابن لول سے ملنے کے بعد ہی اسی سے وصول کروں گا جس نے میرے ہاتھ سے چوری کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر عمرو کمرے میں اور بھی بڑی چیزوں پر نظر دوڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے نہ تو شمعدان لیا اور نہ ہی اپنی مزدوری۔ وہ ابن کرب کی مزدوری بھی زمین پر پھینک کر باہر نکل آیا۔ اسے اپنے گھر کی چوری کا سرا مل چکا تھا، اب وہ اسی سرے کے سہارے اپنے باقی چوری شدہ مال کو بھی پانا چاہتا تھا۔ چاروں چڑیلے بہنیں جنگل کے اس حصے میں اپنا محل بنانے میں کامیاب ہو چکی تھیں۔ سمکش والا ویل کی مچھلی کی بدولت پوسیڈون کے محل سے ہیرے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ یوں ہی وہ ہیرے لے کر جنگل میں پہنچی تو اس کی بہنوں نے اسی دن محل کی تعمیر شروع کر دی۔ اپنی جادوئی قوتوں سے 2-4 دنوں میں ہی محل تعمیر کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ وہ تمام ہیرے جنہیں سمکی لائی تھی انہوں نے محل کے ہر دروازے کی دہلیز کے نیچے دبا دیے تھے تاکہ کوئی بھی سیاح یا شکاری اس محل کو اگر اندر سے دیکھنا چاہے تو دہلیز عبور کرنے کے ساتھ ہی مر جائے۔
महल देख न सके। चुड़ैलों को अगर इस जंगल में किसी के आ जाने का खदशा था तो वो सिर्फ किसी स्याह या किसी शिकारी के आने का था, और किसी आम आदमजात के आने का यकीन नहीं था। आम आदमियों में लकड़ियां काटने वाले आ सकते थे, वो भी कभी कभार। महल की तैयारी के बाद चारों बहनों ने अपने अपने लिए महल का एक एक हिस्सा बना लिया, क्योंकि वो चारों मिलकर रहना नहीं चाहती थीं। इस तरह उन्होंने महल का एक एक कमरा चुन लिया। छमकी और रमकी ने महल के ऊपर वाली मंजिल का अगला हिस्सा ले लिया। दाईं तरफ छमकी और बाईं तरफ रमकी ने रिहाइश रख ली। पिछले हिस्से की दाईं सिमत समकी और बाईं तरफ रमकी ने रहना शुरू कर दिया। खुराक हासिल करने के बारे में चारों ने यही फैसला किया कि जो कोई जितना शिकार लाए इसे वो खुद ही खाएगी, इसमें किसी दूसरे को हिस्सा नहीं देगी। मगर ऐसा वो न कर सकीं। अब चारों ने मिलकर अपने इर्द गिर्द के गारों और दरख्तों की खो वगैरह को खंगालना शुरू कर दिया। जिस किसी के हाथ जितने सांप, बिच्छू, चूहे और दूसरे हशरातु लड़ जाते थे वो इन्हें खा लेती थीं। कुछ दिनों बाद इन्हें पता चला कि बर्फबारी शुरू होने वाली है। बर्फबारी से पहले पहले अपने लिए खुराक का बहुत बड़ा ज़खीरा जमा कर लेना चाहती थीं, ताकि वो बर्फबारी के दौरान महल में बैठकर बड़े मज़े से खुराक खाती रहें। एक दिन चारों बहनें मिलकर बाहर जाने लगीं तो उन्हें अपने से कुछ फासले पर आदमजातों की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। चारों चौंक पड़ीं। फिर दमकी ने तीनों से कहा, मेरे ख्याल में चंद आदमजात महल की जानिब आ रहे हैं। अगर वो इधर आ गए तो अंदर से महल ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आदमजादों की तबीयत तजस्सुस पसंद है। वो ज़रूर जानने की कोशिश करेगा कि इस महल में कौन है या ये महल अंदर से कैसा है। ऐसी बातों से ये बात नहीं आ सकती। समकी ने दमकी की बात पर कहा, अरे वो देखो, चारों आदमजात इधर ही चले आ रहे हैं। रमकी बोली, मुझे तो ये शिकारी मालूम होते हैं। चलो अच्छा है, अगर ये शिकारी महल में दाखिल हुए तो हमें भी पता चल जाएगा कि समकी के लाए हुए हीरो में कितनी हकीकत है। ये तो है। झमकी ने कहा, अगर महल में दाखिल होकर ना मरे तो फिर? दमकी बोली, तो फिर क्या होगा? अगर हीरो ने अपनी तासीर ना दिखाई तो हम चारों अपनी तासीर दिखाकर मार डालेंगी। समकी की इस बात पर चारों ने एक दूसरे की जानिब देखना शुरू कर दिया। फिर समकी ने कहा, मैंने सुना है कि आदमजात का गोश्त बड़ा लजीज होता है। इसमें क्या शक है? दुनिया की सबसे अच्छी मखलूक है। इसका गोश्त लजीज नहीं होगा तो और किसका होगा? वमकी की इस बात पर रमकी बोली, अगर ये हीरो के असर से ना मरे तो फिर हमें इन्हें मार कर अपनी खुराक बना लेंगी। और हैं भी ये चार, एक एक आदमजात हिस्से में आ जाएगा। ये चारों ऐसी बातों में मसरूफ थीं कि वो चारों शिकारी महल के सबसे बड़े दरवाजे पर आन खड़े हुए। चारों मुसलमान शिकारी थे। एक ने महल की जानिब देखते हुए कहा, ये महल मुझे ज्यादा पुराना तो दिखाई नहीं देता। तीसरे ने कहा, चलो आओ दोस्तों, अंदर चल कर देखें कि इस महल में क्या है। मुझे तो अंदर से भी वीरान ही मालूम होता है। इस पर चौथा शिकारी, जो अभी तक खामोशी से महल के बड़े दरवाजे से, जिसके दोनों पट खुले पड़े थे, महल का अंदरूनी हिस्सा देखने में मगन था, अपने तीसरे साथी की बात पर बोला, अरे भाई, मेरे ख्याल से ऐसी वीरान जगहों पर जिन और भूत भी कब्जा किए होते हैं। ऐसा ना हो कि हम यूं ही अंदर दाखिल हों, किसी जिन की गिरफ्त में आकर रह जाएं। ये बात तो तुमने सच कही है। ऐसी जगहों के बारे में मैंने भी कुछ इसी किस्म की बातें सुन रखी हैं। पहला शिकारी बोला, फिर क्या ख्याल है तुम लोगों का, इस महल को अंदर से ना देखा जाए? दूसरा बोला, हाँ, कम अज कम मेरा तो ऐसा ही ख्याल है। इस पर तीसरे ने अपने साथियों की हिम्मत बंधाते हुए कहा, अरे भाई, तुम लोग शिकारी होकर ऐसी बातें कर रहे हो। हम चार हैं और दिलेर भी, एक दो तो नहीं, जो आसानी से किसी जिन के हाथ लग जाएं। मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। मेरे पास ऐसी दो धारी तलवार है, मेरे पास दो धारी खंजर है। मैं अपने तीर की अन्नाई से जिन का गुर्दा बाहर निकाल लूंगा। मेरे तीर की अन्नी में जहर है। चारों अपने अपने हथियार के बारे में बड़ खांक चुके। तो फिर तीसरे ने कहा, दोस्तों, डरने की क्या जरूरत है? अपने अपने हथियार हाथ में लो और अंदर चलो। चारों चुड़ैलें ऊपर वाले हिस्से में बैठी अपनी एक एक आंख से इन्हें देख रही थीं और इनकी बातें भी सुन रही थीं। जब इन चारों ने अंदर दाखिल होने का फैसला कर लिया तो वो होशियार होकर बैठ गईं। सबसे पहले दो शिकारी अंदर दाखिल हुए। फिर जब तीसरा शिकारी भी अंदर दाखिल हो गया तो चौथे के अंदर दाखिल होने से कबल ही तीनों ने बुरी तरह से लरजना शुरू कर दिया। चौथा इनका बुरी तरह से लरजना देखकर बाहर ही रुक गया। फिर इसके देखते ही देखते वो जमीन पर गिरे और मर गए। चौथा खौफ और डर से बाहर खड़ा रह गया। इसका हौसला ना पड़ा कि वो आगे बढ़कर अपने साथियों को संभाले। वो खौफ से खुद भी कांपने लग गया था। दाईं बाईं देखने के बाद जब इसने अपने साथियों की जानिब दोबारा देखा
تو وہ اور بھی خوفزدہ ہو کر رہ گیا۔ سردی کے باوجود اس کا پورا جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ 4 چڑیلیں اس کے ساتھیوں کی لاشوں پر کھڑی ہیں۔ وہ اسے اپنے گندے ہاتھوں سے مختلف زاویے بنا کر ڈرا رہی تھیں، اور ان کی ایک ایک آنکھ دیکھ کر تو اس کے رہے سہے اوسان بھی جاتے رہے، لیکن باہمت اور دلیر انسان تھا۔ چڑیلوں کو دیکھنے کے ساتھ ہی پلٹا اور اٹھ دوڑا۔ رمکی بولی، چلو کچھ دور دوڑنے کے بعد خود ہی گر کر مر جائے گا، ہاں زندہ نہیں بچے گا۔ سمکی بولی۔ چھمکی نے اس سے کہا، چلو ہم تینوں ایک ایک لاش لے لیتی ہیں، تم اس چوتھے کی لاش لے آنا جو ہمارے سامنے سے بھاگ گیا۔ سمکی نے جھمکی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی تھوڑی دیر بعد جاؤں گی اور اس کی لاش لے آؤں گی، اتنی دیر میں لاش ٹھنڈی بھی ہو چکی ہوگی۔ تینوں چڑیلیں اپنے اپنے حصے کی لاش اٹھانے ہی لگی تھی کہ محل نے لرزنا شروع کر دیا۔ اس محل کا نام انہوں نے ار کا محل رکھا ہوا تھا۔ چھمکی بولی، ارے ار تو لرزنا شروع ہو گیا ہے، میرے خیال میں ہرس چہل قدمی کر رہا ہے اور زمین کے اس حصے میں موجود ہے جس پر ہمارا ار کھڑا ہے۔ یہ ہیڈس کون ہے؟ ومکی نے سمکی سے پوچھا۔ سمکی نے انہیں بتایا، یہ ہیڈس سمندر کے دیوتا کا بھائی ہے اور پتال کی حکمرانی اسی کے پاس ہے۔ اس کے پاس 2 ایسے خوفناک کتے ہیں جو چڑیلوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ چھمکی نے کچھ ڈر سا محسوس کرتے ہوئے کہا، خالو شیطان، ہم ان کتوں سے محفوظ رکھیں، کہیں ہیڈس کی چہل قدمی سے محل ہی نہ گر جائے۔ نہیں گرتا، اتنا کچا بھی ہم نے یہ محل نہیں بنایا۔ رمکی بولی۔ اتنے میں انہیں کسی کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کسی جنگلی درندے کے دھاڑنے کی معلوم نہیں ہوتی تھی، کسی اور ہی جانور کی معلوم ہوتی تھی، جس پر چاروں نے ایک دوسرے کی جانب حیران آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ چھمکی آہستہ سے بولی، کہیں یہ ہیڈس کے کتوں کی تو آواز نہیں؟ سمکی بولی، نہیں، یہ ان کے غرانے کی آواز نہیں، میں نے ان کا غرانہ سنا ہوا ہے، یہ تو کسی اور ہی بدبخت جانور کی گڑگڑاہٹ ہے، چلو باہر نکل کر دیکھیں تو صحیح۔ یہ ہے کون؟ کوئی جنگلی جانور تو ہم پر باری نہیں ہو سکتا، ہم تو ہر جنگلی جانور کو اپنی آنکھ کے اشارے سے ہی مار سکتی ہیں۔ اس پر چاروں نے آگے بڑھ کر جب دروازے سے باہر کی جانب دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ محل نے لرزنا بند کر دیا تھا۔ محل سے کچھ فاصلے پر کنویں کا وہی بدہیت اور قوی ہیکل جانور بیٹھا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے پاؤں کسی کینچوے کی مانند تھے، لیکن تھے بڑے طاقتور۔ مگر سب سے بڑی حیران کن بات یہ تھی کہ اس جانور پر بڑے سکون اور اطمینان سے ایک جن ہاتھ میں ترشول لیے بیٹھا تھا۔ جن زیادہ بد شکل تو نہیں تھا، لیکن طاقتور بہت تھا۔ اس نے ان چڑیلوں کو دیکھ کر جب اپنا ترشول فضا میں لہرایا تو اس میں سے ایسی کڑکتی بجلیاں نکلی کہ اس کی آواز سے ہی چاروں کے دل دہک کر رہ گئے۔ عمرو یار اپنے آپ میں بہت سی باتیں اور بہت سے اندیشے لیے اپنے گھر جا پہنچا۔ پہلے اس نے امیر حمزہ کے ہاں جانے کے بارے میں سوچا، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ پیش آ چکا تھا، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے بعد وہ امیر کے ہاں جانا چاہتا تھا تاکہ وہ انہیں اپنا فیصلہ بھی سنا سکے اور بعد میں امیر حمزہ کے مشورے پر عمل بھی کرے۔ عمرو جب دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو گھر کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پورے گھر کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ کئی دنوں سے عمرو نے گھر کی صفائی نہیں کی تھی، لیکن اب اسے پورا گھر صاف ستھرا دکھائی دے رہا تھا۔ معمولی تنکا بھی کہیں پڑا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ برتن جو بکھرے پڑے تھے بڑے کرینے سے صاف ستھرے اپنی اپنی جگہ پر پڑے تھے۔ مٹکوں میں پانی کم تھا، مگر عمرو کے دیکھنے پر اس کے تمام مٹکے بھرے ہوئے دکھائی دیے، کوئی مٹکا بھی خالی نہیں تھا۔ اور سب سے حیران کن بات عمرو کو یہ لگی کہ اس کے تمام کپڑے بھی دھلے پڑے تھے۔ عمرو نے حیران نظروں سے ایک ایک جگہ پر ایک ایک کمرہ دیکھا، مگر اسے کوئی متنفس دکھائی نہ دیا۔ بڑا پریشان ہوا، اپنے دل میں کہنے لگا، یا اللہ، یہ کس کا کمال اور جمال ہے، عجب کام دکھایا ہے کسی نے، یہ کسی بھوت یا چڑیل کا کام تو نہیں ہو سکتا، ضرور کسی اپنے مہربان جن نے ہی یہ کمال دکھایا ہوگا۔ شاید کمال میرے امیر نے دکھایا ہو، انہوں نے میری حالت کا اندازہ کرتے ہوئے کسی غلام جن کو حکم دیا ہو کہ عمرو کے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا کرے، کیونکہ اپنے آپ تو کسی مہربان جن کا ملنا یا آنا محال تھا۔ پھر عمرو کو اپنی دیرانہ محسن اور مہربان گلاب پری کا خیال آیا، جس نے اسے تحفے کے طور پر زنبیل دی ہوئی تھی۔ نہیں عمرو، ایسی چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہرگز نہیں آ سکتی، یہ تو کسی جن بابا کا ہی کمال ہو سکتا ہے۔ عمرو انہی خیالوں میں پریشان تھا کہ اسے ابن کرب کے وزنی صندوق کا خیال آیا، جن کا اس کے سر پر پہنچتے ہی وزن غائب ہو گیا تھا۔ وہ بھی تو کسی نے میری مدد ہی کی تھی، اور یہ بھی مدد ہے، یقیناً امیر ہی کے حکم پر کسی جن نے کرتب دکھائے ہیں۔
اس نے اپنے جادوئی قوت سے میرے سر پر پڑے صندوق کا وزن غائب کیا ہوگا۔ یہ عمرو دل ہی دل میں اپنے امیر کی تعریف کرتے ہوئے بولا، واہ میرے آقا، خوب کام دکھایا آپ نے، ذرا آرام کر لوں پھر امیر کا شکریہ ادا کرنے جاؤں گا۔ انہی خوشی کے خیالوں میں عمرو کو اپنی بھوک کا بھی احساس نہ رہا، حالانکہ اس سے قبل اسے سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ آرام کرنے کی غرض سے جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو تپائی پر پڑا ہوا گرم گرم کھانا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اس سے قبل بھی اپنے کمرے میں آیا تھا، لیکن پہلے تو اسے کھانا وانا دکھائی نہیں دیا تھا، چونکہ عمرو کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو گئی تھی کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے امیر کے جن کی مرضی سے ہو رہا ہے، لہٰذا یہ کام بھی عمرو کے جن نے ہی کیا ہے۔ عمرو کی بھوک چمک اٹھی، اس نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد کیلولا کیا اور پھر آرام سے مسحری پر جا لیٹا۔ مسحری پر لیٹتے اس نے اپنی آنکھیں بند ہی کی تھیں کہ اسے کسی عورت کی مترنم ہنسی سنائی دی، جس پر عمرو ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک لمحے میں پورے کمرے میں اپنی نظریں دوڑائیں مگر اسے کوئی عورت دکھائی نہ دی۔ عمرو نے دل میں کہا کہ یقیناً کسی پری کی ہنسی تھی، کیونکہ اتنی باریک اور خوبصورت ہنسی کسی چڑیل یا جننی کی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جب عمرو کو کوئی دکھائی نہ دیا اور نہ ہی اسے کسی کی دوبارہ ہنسی سنائی دی تو وہ جان گیا کہ ضرور اس کا وہم تھا۔ یہ جو اس نے کسی پری کا خیال کیا تو وہ غلط بلکہ بالکل غلط تھا۔ کبھی کبھار اچھی باتوں کے ذہن میں آ جانے پر ایسی بات ہو جایا کرتی ہے، کبھی کبھار خیالوں میں ہی کوئی ہنسا دیا کرتا ہے۔ عمرو یہ سوچ کر دوبارہ لیٹ گیا، لیکن دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہوئی کہ اسے کسی کے ہنسنے کی آواز مسحری کے پاس ہی سنائی دی۔ عمرو پہلے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، لیکن پہلے کی طرح اب کی بار بھی اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ عمرو چلا اٹھا، کون ہے میرے کمرے میں؟ اس پر عمرو کو اسی وقت کوئی چلتا ہوا کمرے کے دروازے کو کھولتا ہوا باہر جاتا ہوا محسوس ہوا۔ عمرو نے دروازہ تو کھلتا ہوا دیکھ لیا تھا، لیکن کسی کو باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ عمرو جان گیا کہ ضرور کوئی ایسی پری ہے جو کسی کے حکم پر اس کی امداد کر رہی ہے۔ اب وہ چلی گئی، دوبارہ نہ جانے کب آئے گی۔ پھر عمرو نے کھانے کے شاندار برتنوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اے نیک دل، اپنے برتن بھی لے کر نہیں گئی؟ چلو اسی طرح برتنوں میں کھانا آتا رہا تو اچھے خاصے برتن گھر میں اکٹھے ہو جائیں گے، کم از کم وہ برتن جو چوری ہو چکے ہیں ان کا دکھ تو جاتا رہے گا۔ پھر عمرو یار نے اسی وقت مسحری سے اٹھ کر وہ برتن اٹھائے اور انہیں باورچی خانے میں جا رکھا۔ اس کے بعد واپس آ کر آرام سے لیٹ گیا۔ پھر اسے دوبارہ کسی کی ہنسی کی آواز سنائی نہ دی۔ 2-3 گھنٹے آرام کرنے کے بعد عمرو یار بیدار ہوا، اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا، کپڑے تبدیل کیے، پھر امیر حمزہ کو ساری باتوں سے آگاہ کرنے کی خاطر ان کے خیموں کی جانب چل پڑا۔ امیر حمزہ جب کبھی بصرہ آتے تو کسی کے گھر میں نہیں ٹھہرتے تھے، ہمیشہ وہ شہر کے باہر خیمہ تان کر رہتے تھے۔ جس کسی کو ملنا ہوتا تھا خیمے میں چلا آتا تھا۔ حالانکہ پورے بصرے میں امیر کے بے شمار مرید اور خیر خواہ تھے، حتیٰ کہ حاکم بصرہ کا شمار بھی ان مریدوں میں ہوتا تھا، اور سب سے زیادہ ہی وہی ان کو اپنے ہاں چلنے پر مجبور کیا کرتا تھا۔ لیکن امیر کبھی نہیں مانتے تھے، وہ ایک درویش صفت انسان تھے، کسی کا معمولی احسان بھی لینا انہیں پسند نہیں تھا۔ حالانکہ وہ خود بیسوں انسانوں کی امداد کرتے تھے، دوسروں کے دکھوں کو رفع کرنے کے لیے وہ دعائیں کرتے رہتے تھے۔ اب کی بار بھی وہ آ کر بصرہ سے باہر ایک خوبصورت باغ میں خیمہ تان کر رہ رہے تھے، کسی کے ہاں نہ گئے۔ پورے بصرہ میں عمرو یار کو وہ اپنا سب سے بڑھ کر محبوب مرید جانتے تھے، اور ہر معاملے میں عمرو کے سر پر ان کی شفقت اور محبت کا ہاتھ بھی رہتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ انہیں اپنے ہاں چلنے کے لیے مجبور کرتا رہتا۔ لیکن جب امیر نے اس سے 2 ٹوک بات کہہ دی تو اس کے بعد عمرو نے انہیں کبھی مجبور نہیں کیا، چونکہ عمرو یار خود بھی غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنے میں پیش رہتا تھا۔ اسی لیے امیر کو عمرو کی ایسی عادتیں بڑی پسند تھیں، کیونکہ وہ غریبوں کے اور بھی کئی ایسے کام کر دیا کرتا تھا جن کا کرنا ان کے بس میں نہیں ہوتا تھا۔ عمرو یار امیر حمزہ کے خیمے پر پہنچا تو اس نے ان کے خاص ملازم کو خیمے سے باہر ہی کھڑے ہوئے پایا۔ عمرو نزدیک پہنچا تو غلام ادب سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ عمرو نے امیر کے بارے میں پوچھا تو اس نے بڑے ادب سے جواب دیا، حضور، امیر شہاب نامی گاؤں گئے ہیں۔ عمرو حیران ہو کر بولا، وہ تو یہاں سے کافی دور ہے۔ جی ہاں، گھوڑے پر گئے ہیں۔ اکیلے گئے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی ہے؟ ان کے ساتھ وہاں کا ایک ذمہ دار ہے جس کی جوان بیٹی پر جنات نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ امیر اس کی بیٹی کو جنات کے چنگل سے رہائی دلانے گئے ہیں۔ عمرو یہ بات سن کر واپس مڑنے لگا تو غلام سے پوچھا، میرے لیے کوئی حکم کر گئے ہیں؟ غلام بولا، جی ہاں، آپ کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ عمرو کو تاکید کرنا کہ وہ ہمارے پیچھے نہ آئے، یہیں بصرہ میں رہ کر اپنے مسائل حل کرے
اور اس وقت تک کہیں باہر نہ جائے جب تک وہ خود واپس نہ آ جائیں۔ ٹھیک ہے، میں ان کا انتظار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنات پر قابو پانے کی توفیق عطا کرے۔ عمر یار اپنے پیر و مرشد کے حق میں دعائیں کرتا ہوا واپس چل پڑا۔ اس نے سوچا کہ اب اسے گھر چلنے کے بجائے ابو لول کے ہاں جانا چاہیے، جس نے اس کا شمعدان ابن کرب کے ہاتھوں فروخت کیا ہے۔ ابو لول دکاندار چور تو نہیں ہے، لیکن جس کسی نے شمعدان اس کے ہاتھوں فروخت کیا ہوگا اس کے بارے میں تو وہ ضرور جانتا ہوگا۔ عمرو ایسی ہی باتیں سوچتا ہوا بازار میں جا پہنچا۔ عمرو ابو لول کی دکان پر پہنچا تو ابو لول، جو کہ عمرو کو خوب اچھی طرح سے جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ تجارت میں خسارہ ہو جانے کی وجہ سے عمرو کی حالت ایسی ہے، لیکن وہ عمرو کے ہاں چوری ہو جانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ عمرو کو دیکھا تو اس نے اس خیال سے اپنا منہ بنا لیا کہ کہیں عمرو اس سے ادھار رقم نہ مانگ لے، حالانکہ اس سے قبل وہ خود کئی بار عمرو سے ادھار لے کر اپنی کئی نقصانات پورے کر چکا تھا، لیکن آج اس کی سوچ بھی گھٹیا ہی تھی۔ عمرو نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو جان گیا کہ ابو لول نے محض خیال سے منہ بنایا کہ کہیں میں اس سے ادھار نہ مانگ لوں۔ اس پر عمرو نے ہنستے اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ارے میرے باسی آلو، یہ کیا بوتھا بنا رکھا ہے؟ میں تم سے ادھار مانگنے تو نہیں آیا ہوں، اللہ کا فضل ہے میرے حال پر۔ ارے نہیں عمرو بھائی، میں تو آج ویسے ہی اداس ہوں، تمہاری وجہ سے تو میں نے منہ نہیں بنایا۔ ابو لول، میرا نام عمرو یار ہے، لوگ کتابیں پڑھتے ہیں لیکن میں چہرے پڑھتا رہتا ہوں۔ اچھا خیر، آئیں بائیں شائیں کی باتیں چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس جو شمعدان آیا تھا اور جس کو تم نے ابن کرب کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے، کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ شمعدان تمہارے پاس کون فروخت کر گیا تھا؟ شمعدان؟ کون سا شمعدان؟ ابو لول نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اچھا، تو تم اس شمعدان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ ارے بھائی، کچھ شناخت بتاؤ گے تو میں تمہیں کچھ بتا سکوں گا۔ اچھا یہ بات ہے، تو پھر سنو، اس کے پیندے کے نیچے میرے باپ کا اور میرے دادا کا نام لکھا ہے، یعنی عمرو بن عثمان بن یاسر۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ کثرت استعمال کی وجہ سے اس کی رنگت کالی ہو چکی ہے۔ نام تو نہ تمہارا اور نہ ہی تمہارے باپ دادا کا دیکھا ہے، البتہ اس کی کالی رنگت سے مجھے یاد آیا ہے کہ وہ شمعدان میرے پاس ابو طاہر، جو کسی زمانے میں منافق ہو گیا تھا، میرے پاس فروخت کے لیے لایا تھا۔ ابو طاہر لایا تھا؟ عمرو نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ تو پرلے درجے کا شیطان ہے، اسی نے میرے گھر کی چوری کی ہوگی۔ کیا تمہارے گھر چوری بھی ہوئی ہے؟ جی ہاں، خیر سے چوری ہوئی تھی۔ اس پر ابو لول نے طنزیہ بات کرتے ہوئے کہا، کمال ہے، چور کے گھر میں چوری، یہ تو قیامت کی نشانیاں ہیں۔ عمرو کو ابو لول کی بات پر غصہ آ گیا، وہ اس پر ناراض ہوتے ہوئے بولا، 2 ٹکے کے تاجر مجھے چور بتا رہا ہے؟ چور تو خود ہے، یہ بازار ہے، سنبھل کر بات کرو اور زبان کو قابو میں رکھو۔ عمرو، میں قابو میں رکھوں گا؟ بدکماش، تم خود اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر بات کیا کرو۔ عمرو کی چیخو پکار پر لوگوں نے اکٹھا ہونا شروع کر دیا تو ابو لول نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، عمرو خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، کیوں بھرے بازار میں میری پگڑی اچھالنے پر تلے ہوئے ہو؟ ابو لول کے ہاتھ جوڑتے اور منت کرنے پر عمرو ابو لول کی دکان سے باہر چلا آیا اور پھر ابو طاہر کے گھر کا راستہ لیا۔ ابو طاہر کے ہاں پہنچنے پر جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بچی کے دروازہ کھولنے پر عمرو نے اس سے پوچھا، چچا جان، آپ نے کس سے ملنا ہے؟ عمرو نے اسے جواب دینے سے قبل جب اس کے گلے پر پڑے ہوئے قیمتی ہار کو دیکھا تو عمرو کو پختہ یقین ہو گیا کہ اس کے گھر میں چوری ابو طاہر ہی نے کی تھی، کیونکہ اس بچی کے گلے میں جو ہار پڑا تھا وہ بھی عمرو کی مرحوم بیوی سمرا کا تھا۔ عمرو نے اس کے ہار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بچی سے پوچھا، بیٹی، یہ ہار تمہیں تمہارے ابو نے لا کر دیا ہے؟ جی نہیں، یہ تو مجھے چچا ابن کرب نے دیا تھا۔ اب عمرو کو ماننا پڑا کہ اس کی چوری میں ابو طاہر ہی نہیں، ابن کرب بھی شامل ہے، دونوں نے مل کر چوری کی ہے۔ پھر عمرو نے بچی سے ابو طاہر کے بارے میں پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں، وہ گھر نہیں ہیں، وہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں، کب آئیں گے؟ اتنے میں ابو طاہر کی بیوی بھی دروازے پر آن کھڑی ہوئی، اس کے گلے میں سچے موتیوں کا ہار پڑا تھا۔ اس ہار کو بھی عمرو کے ہاتھ سے چوری کیا گیا تھا۔ عمرو نے جب اس سے اس ہار کے بارے میں دریافت کیا کہ اسے کس نے یہ ہار دیا تھا تو وہ عمرو پر بگڑتے ہوئے بولی، تم تو ایسے ہاروں کے بارے میں تفتیش کر رہے ہو کہ جیسے ہم نے یہ ہار چوری کے پہن رکھے ہوں، تم عجیب ڈکوسلے ہو، کبھی میری بیٹی سے اس کے ہار کے بارے میں پوچھتے ہو اور کبھی مجھ سے میرے ہار کے بارے میں، آخر تم کیا چیز ہو؟ ارے بی بی، تم نے تو خوام خواہ بن برسے بادلوں کی طرح برسنا شروع کر دیا، تم تو بڑی منہ پھٹ قسم کی عورت ہو، بنا جانے بوجھے ہر ایک کی بے عزتی کر دیتی ہو، کم از کم چھوٹے بڑے کا احساس تو کر لیا کرو، چل ہٹ، آیا بڑا احساس کروانے والا۔
یہ کہہ کر ابو طاہر کی بیوی نے کھٹ سے دروازہ بند کر دیا۔ عمرو نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، اف، یہ عورت ہے یا ہری مرچ، بات کرتی ہے تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ پھر عمرو نے اپنے دل میں کہا، ابن کرب اور ابو طاہر دونوں ہی میرے مجرم ہیں، ان دونوں کے سوا اور کسی نے میرے ہاں چوری نہیں کی۔ میں قاضی سے مل کر بات کروں گا، انشاءاللہ وہ ان دونوں سے میری چوری گلوائے گا۔ عمرو یار اسی طرح باتیں اپنے آپ میں سوچتا ہوا بازار میں جا پہنچا۔ اپنے ایک دوست کی دکان پر پہنچنے کے بعد بولا، حارث کیا حال ہے تمہارا؟ آہا، عمرو صاحب آئے ہیں۔ ارے بھائی کہاں رہتے ہو، ملتے ہی نہیں، کیا زیادہ مصروف ہوتے ہو؟ ارے برخوردار، میں نے مصروف رہ کر کیا کرنا ہے، اور تھوڑے لوگ ہیں مصروف رہنے کے لیے، میں تو تمہارے پاس ایک کام سے آیا ہوں۔ ہاں ہاں بولو، کیا کام ہے؟ کوئی روپیہ پیسہ چاہیے یا کچھ اور؟ عمرو نے اپنی انا برقرار رکھتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، روپیہ پیسہ میرے پاس بہت ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس وقت میری جیب میں کوئی پیسہ نہیں۔ بہرحال تم ابو لول سے 1000 درجے بہتر ہو، اس نے تو میری شکل دیکھتے ہی منہ لٹکا لیا تھا، محض اس لیے کہ کہیں میں اس سے کچھ مانگ نہ لوں۔ حارث، دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو دوسروں کا احسان یا نیکی یاد رکھتے ہیں۔ حارث کو اس بات کا علم تھا کہ عمرو تجارت میں مسلسل خساروں کی وجہ سے کلاش ہو چکا ہے، اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں، اور جو کچھ اس کے گھر میں تھا وہ چور چرا کر لے گئے تھے۔ چونکہ حارث عمرو کا مخلص دوست تھا، اسی لیے اس نے روپے پیسے کی بات فوراً کر ڈال لی، مگر عمرو نے اپنی انا کو برقرار رکھا۔ حارث یہ بات خوب اچھی طرح سے جانتا تھا کہ عمرو کے حالات کچھ سے کچھ ہو جائیں، وہ کسی سے مدد نہیں لیا کرتا۔ اس پر حارث نے عمرو سے کہا، عمرو تمہارے جو حالات ہیں میں ان سے آگاہ ہوں، مجھے تمہارے وہ تمام احسانات جو تم نے میری ذات پر کر رکھے ہیں خوب اچھی طرح سے یاد ہیں، اسی لیے آج جو کچھ میرے پاس ہے وہی تمہارے احسانات کی بدولت ہے۔ اسی لیے میرے دوست، تم جو کچھ بھی میرے ہاتھ سے لے جا سکتے ہو لے جاؤ، میں تمہارا ہاتھ نہیں روکوں گا۔ حارث میرے دوست، تم کن باتوں کو لے بیٹھے ہو؟ خدا کی قسم مجھے روپیہ پیسہ قطع نہیں چاہیے، اللہ میرے حالات خود بخود ٹھیک کر دے گا، میرا اس پر پختہ ایمان ہے۔ میں اس وقت تمہارے پاس کسی اور ہی کام سے آیا ہوں۔ ہاں بولو اور بتاؤ کس کام سے آئے ہو؟ میں تمہارے ہمراہ چل کر قاضی سے ملنا چاہتا ہوں۔ عمرو یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ قاضی سے ملنا چاہتے ہو؟ وہ تو تمہارا بہت خیر خواہ اور دوست ہے، وہ اگر تمہاری بات نہیں سنے گا تو اور کس کی سنے گا؟ دوست تم بال کی کھال نہ اتارا کرو، یہ تو ٹھیک ہے کہ قاضی میرا بڑا اچھا دوست ہے، مگر میں اس سے اکیلا نہیں ملنا چاہتا، تمہیں اپنے ہمراہ لے جا کر ملنا چاہتا ہوں۔ 1 سے 2 11 ہوں تو بات کچھ اور ہی ہوتی ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر ابھی چلیں، لیکن مجھے اتنا بتاؤ کہ تم ان سے کس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ مجھے اپنی چوری کا سرا مل چکا ہے، میں سرے کی بدولت چوروں تلک پہنچ چکا ہوں، بس قاضی صاحب سے بات کر کے چوروں کو پکڑوانا ہے اور ان سے اپنا مال برآمد کروانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے تو پھر چلو، ابھی چل کر بات کرتے ہیں۔ تمہارا حرج تو نہیں ہوگا؟ کیسا حرج؟ ارے میری جان، اگر حرج بھی ہو تو کیا، تمہاری خاطر تو میں بڑے سے بڑا نقصان بھی برداشت کر سکتا ہوں، میرا کوئی حرج نہ ہوگا۔ میری غیر حاضری میں میرے غلام دکان سنبھال لیا کرتے ہیں، بڑے ایماندار ہیں میرے غلام۔ اس کے بعد دونوں دکان پر سے اتر کر قاضی اعلیٰ کے گھر کی جانب چل پڑے۔ راہ میں عمرو نے حارث سے پوچھا، ابن کرب جو بردہ فروش ہے کیسا آدمی ہے؟ تم نہیں جانتے اسے؟ وہ بردہ فردوش اس قسم کا ہے کہ قانون کے حد میں رہ کر غلاموں اور لونڈیوں کی تجارت نہیں کرتا، بلکہ دوسرے علاقوں سے عورتیں اور بچے اغوا کروانے کے بعد انہیں رازداری سے فروخت کرتا رہتا ہے۔ کیا تمہیں اس کے اس غیر قانونی کاروبار کا کوئی علم نہیں؟ علم کیوں نہیں، پھر بھی میں تم سے بات کر کے اپنے خدشات کو دور کرنا چاہتا تھا۔ پچھلے دنوں اس نے ایک عورت فروخت کی ہے، وہ عورت لونڈی نہیں تھی بلکہ نصرانیوں کے بڑے گھرانے کی عورت تھی۔ اس نے اسے فروخت کرنے پر کوئی خوف محسوس نہیں کیا، خدا نہ کرے اگر نصرانیوں کو اس کے اس جرم کا پتہ چل جائے تو وہ اسے زندہ نہ چھوڑیں گے، مگر اسے سمجھائے کون، وہ تو دولت کے نشے میں چور اور بدمست ہے۔ کوئی بات نہیں، اس کے تمام نشے ختم نہ کروا دیے تو مجھے عمرو نہ کہنا۔ پھر عمرو نے حارث سے پوچھا، تم نے اپنے چوروں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، ان کا بھی تمہیں پتہ چل جائے گا، پہلے تم قاضی کے ہاں تو چلو، مگر پہلے بتانے میں کیا حرج ہے؟ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا، عجیب قسم کی خپتی چمگادڑ ہو، ذرا صبر بھی نہیں کر سکتے۔ دونوں آپس میں ایسی ہی باتیں کرتے ہوئے قاضی صاحب کے ہاں جا پہنچے۔ عمرو اور حارث نے اس سے ملاقات اس کے گھر پر کی تھی۔ تینوں مہمانوں والے کمرے میں جا بیٹھے۔ جب اطمینان سے بیٹھ گئے تو قاضی نے عمرو سے پوچھا، عمرو صاحب کیسے آنا ہوا؟ کبھی خیریت سے بھی کوئی کچہری یا شفا خانے گیا ہے؟ خیر میں آپ کے پاس اپنی چوری اور چوروں کے بارے میں مقدمہ درج کروانے آیا ہوں، مگر تمہاری چوری کو تو 1 مہینہ گزر چکا ہے
اور مقدمہ آج درج کروانے آئے ہو؟ دراصل قاضی صاحب، میں چوروں کی تلاش میں سرگردہ رہا ہوں۔ اب مجھے پتا چلا ہے کہ فلاں لوگ میرے چور ہیں، تو میں آپ کے پاس اطلاع دینے چلا آیا ہوں۔ خیر سے تمہارے چور کون ہیں؟ ابن کرب اور ابو طاہر، ان دونوں نے مل کر میرے ہاں چوری کی ہے۔ اس پر قاضی نے دو ٹوک بات کرتے ہوئے کہا، غلط، بالکل غلط، ان دونوں میں کوئی ایک بھی تمہارا مجرم نہیں۔ تم کسی اور کا نام لیتے تو میں مان بھی جاتا۔ قاضی صاحب، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے خود ابن کرب کے ہاں اپنا شمعدان اور ابو طاہر کے ہاں اپنے قیمتی ہار پائے ہیں۔ یہ بھی تو ممکن ہو سکتا ہے کہ ان دونوں نے یہ اشیاء بازار سے خریدی ہوں۔ جی ہاں، میں خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ انہوں نے وہ اشیاء کہاں سے خریدی تھیں۔ آپ براہ مہربانی کسی تفصیل میں نہ پڑیں اور میرا مقدمہ درج کریں اور ان لوگوں کو بھی گرفتار کریں جن پر میں نے الزام تراشی کی ہے۔ اگر آپ نے ابن کرب اور ابو طاہر کے خلاف مقدمہ درج نہ کیا تو میں حاکم کے ہاں جا کر مقدمہ درج کرواؤں گا۔ گویا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو۔ دھمکی نہیں، سچی بات کر رہا ہوں۔ مجھ پر ان دونوں نے ظلم کیا ہے اور آپ ہیں کہ ان دونوں کے خلاف مقدمہ ہی نہیں درج کر رہے۔ اگر تمہارے مقدمہ درج کروانے کے بعد وہ چور ثابت نہ ہوا تو پھر؟ اس پر عمرو انتہائی غصے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، وہ جائیں جہنم میں، اور آپ کو میں کیا کہوں؟ دیکھیے قاضی صاحب، میں نے آپ کے خلاف بہت سی باتیں مثلا رشوت لینے اور اقربا پروری کی سن رکھی ہیں۔ آج یہ ثابت بھی ہو گیا کہ آپ واقعی رشوت خور ہیں۔ آپ نے یقیناً ان دونوں سے رشوت لے کر ان کے خلاف مقدمہ درج نہ کروانے کا وعدہ کر لیا ہوگا۔ عمرو، زبان کو لگام دو۔ اس کے ساتھ ہی قاضی نے آواز دے کر چند سپاہی بلائے۔ سپاہی جب کمرے میں داخل ہوئے تو قاضی نے چلا کر ان سے کہا، اس سیار کو گرفتار کر کے قید خانے میں لے جاؤ اور پھر میں اسے بتاؤں گا کہ شریفوں پر الزام تراشی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ بھائی جان، حارث نے گھبرائے ہوئے لہجے میں قاضی سے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمرو تو آپ کا دوست ہے۔ بکو مت حارث، تم نے سنا نہیں؟ اس نے اس طرح کی باتیں کر کے دوستی کی تمام حدیں پھلانگ لی ہیں۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں چھوڑنے کو کہتا کون ہے؟ لیکن میری یہ بات یاد رکھنا کہ مجھے چھڑوانے والے تو بیسوں ہوں گے، لیکن جب تم گرفتار ہوگے تو تمہیں چھڑوانے والا کوئی نہ ہوگا۔ قاضی اس کو جواب دینا چاہتا تھا کہ حارث اس سے بولا، بھائی جان، آپ میری خاطر اسے چھوڑ دیں۔ ہرگز نہیں، اس نے میری بے عزتی کی ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس کی زبان کیسے تیزی سے چل رہی ہے؟ جو اسے لے جاؤ۔ اسے سزا دلوانے کے سلسلے میں خود حاکم صاحب سے ملوں گا۔ سپاہی عمرو کو لے کر باہر چلے گئے۔ عمرو نے مزید اس سے کوئی بات نہیں کی۔ عمرو چلا گیا تو حارث نے ایک بار پھر قاضی کی منت کرتے ہوئے کہا، بھائی جان، عمرو کو میں لے کر آیا تھا، آپ کو کم از کم میرا تو لحاظ کر لینا چاہیے تھا۔ دیکھو حارث، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمرو میرا بھی دوست ہے، لیکن اس نے دوستی کا کبھی احترام نہیں کیا۔ ایک دو مرتبہ اس سے قبل بھی وہ مجھ سے ایسے ہی اوٹ پٹانگ باتیں کر چکا تھا، لیکن میں نے دوستی کے خیال سے اس سے کچھ نہیں کہا، مگر آج مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اب تمہیں میری عزت کے خیال سے خاموشی اختیار کر لینا چاہیے۔ تو کیا آپ اسے کوئی سزا دلوانا چاہتے ہیں؟ ہاں، اب میرا ذہن اسے سخت ترین سزا دینے کے بعد ہی صاف ہو سکتا ہے۔ حارث مجبور ہو کر قاضی اعلیٰ، جو اس کا بہنوئی بھی تھا، گھر سے باہر چلا گیا۔ اس روز وہ اپنی بہن سے بھی نہ ملا تھا۔ عمرو یار قید خانے میں جا پڑا۔ جس قید خانے میں عمرو کو ڈالا گیا تھا، اس قید خانے میں پہلے سے 4 آدمی قید تھے۔ ان میں سے صرف ایک قیدی عمرو کو جانتا اور پہچانتا تھا۔ وہ عمرو کی عزت بھی بہت کرتا تھا۔ جب اس نے عمرو کو دیکھا تو اپنی جگہ سے دوڑ کر اس کے پاس پہنچا اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بولا، آپ کیسے آئیں؟ کیا کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا؟ نہیں، میرے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، بس بے گناہی چلا آیا ہوں۔ مگر تم کس جرم میں قید ہو؟ جی، میں نے ایک جگہ چوری کی تھی، ہاتھ کاٹنے کی سزا مل چکی ہے، بس اسی سزا کے انتظار میں دن بسر کر رہا ہوں۔ تو گویا تم ایک چور ہو؟ چور نہیں ہوں، چور بنا دیا گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ عمرو کے پوچھنے پر اس شخص نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا، عمرو صاحب، آپ تو مجھے خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں نے شریفانہ زندگی اپنا رکھی ہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں مزدوری کی تلاش میں بڑے بازار میں گھوم رہا تھا کہ ابو طاہر مل گیا۔ وہی ابو طاہر جس کی چوریاں مشہور ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک کسی نے بھی اس کے خلاف گواہی نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ سزا سے محفوظ رہا ہے۔ مجھ سے ملتے ہی بولا، برخوردار، کیوں پیسے کی مزدوریوں کے لیے دھکے کھاتے پھرتے ہو؟ میرے ساتھ چلو اور لمبا ہی ہاتھ مارو۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں تمہارے ساتھ مل کر چوری کروں؟ نہ بابا نہ، یہ کام مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ اگر ایک بھی گواہ مجھ پر بھگت گیا تو ہاتھ کٹوائے بغیر نہ رہ سکتا۔ بیوقوف، میں آج تک 20 چوریاں کر چکا ہوں، لیکن آج تک کوئی مجھے بھی سزا نہ دلوا سکا۔ دیکھ لو، میرے دونوں ہاتھ سلامت ہیں۔
جبکہ عمرو جیسا کھاگ آدمی مجھے قید بھی نہیں کروا سکا۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے بتایا کہ وہ عمرو کے ہاں بھی چوری کر چکا ہے۔ قیدی جس کا نام سلمان تھا، عمرو نے اسے مزید بات کرنے سے روکتے ہوئے پوچھا، سلمان، جو کچھ تم مجھے بتا رہے ہو کیا وہی کچھ تم حاکم کے روبرو کہو گے؟ نہیں عمرو، میں کسی کے سامنے بھی ابو طاہر کے خلاف گواہی نہیں دوں گا۔ آخر کیوں گواہی نہیں دو گے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ہاتھ سے جرائم کی یہ گندگی ختم ہو کر رہ جائے؟ بس عمرو صاحب، میں کچھ نہیں جانتا، آپ مجھے اس کے لیے مجبور نہ کریں۔ مگر کیوں؟ آخر اس میں تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ آپ مجھ سے کچھ ہی نہ پوچھئے تو اچھا ہوگا۔ یہ کوئی بات نہیں سلمان، اللہ نے چاہا تو میں تم سے سب کچھ گلوا کر رہوں گا۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ ابو طاہر نے تم سے ملنے کے بعد کیا کیا؟ بس عمرو صاحب، میں مزید آپ سے کیا عرض کروں؟ میں اس کی چکنی چوپڑی باتوں میں آ گیا اور اس کے ساتھ مل کر چوریاں کرنے لگ گیا۔ ایک چوری میں نے اور ابو طاہر نے مل کر کی، وہ چوری پکڑی گئی اور اس کے ساتھ ہی میں گرفتار ہو کر رہ گیا، کیونکہ جن کے ہاں ہم نے مل کر چوری کی تھی انہوں نے صرف مجھے ہی دیکھا تھا، ابو طاہر کو نہیں۔ پھر ابو طاہر نے مجھے قید خانے میں آ کر کہا، اگر اس قاضی اللہ کے سامنے اس کا نام لیا تو اس کی بیوی بچوں کو مار ڈالے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک تم سزا مکمل کرنے کے بعد باہر نہیں آ جاتے میں تمہارے بیوی بچوں کو اپنے ہاں رکھوں گا، تاکہ اگر تم کبھی کسی کے روبرو قید کے دوران ایسی باتیں کرو تو میں تمہاری بیوی بچوں کو آسانی سے مار سکوں۔ اسی لیے قید کے دوران کبھی کسی سے ایسی بات نہ کر بیٹھنا۔ سلمان کی بات جاری تھی کہ عمرو نے اسے روکتے ہوئے کہا، بس سلمان بس، اور مزید کوئی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں سارا معاملہ سمجھ گیا ہوں، تمہارے حق میں بہتر ہی کروں گا۔ نہ عمرو صاحب نہ، آپ جو کچھ بھی میرے حق میں کرنا چاہیں گے وہ میرے حق میں نہیں ہوگا، میرے بال بچے مارے جائیں گے۔ خدا را آپ میرے لیے کچھ نہ کریے، میرا ایک نہیں اگر دونوں ہی ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سلمان ضرورت سے زیادہ ہی ابو طاہر کی جانب سے خوفزدہ تھا، اس سے کوئی بات ہی نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ یہ سوچ کر عمرو نے خاموشی اختیار کر لی۔